من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ بزم پاک میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینے پر انتظامیہ محفل مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جملہ حاضرین و سامعین یہ بھی خوش بختی کا نشان لے کر بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے برادر محترم محمد منیر صاحب کھنڈ، آپ نے حکماً فرمایا کہ آپ یہاں پر آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ ہمارے برادر محترم حافظ محمد نویز صاحب اور ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں، اور یہ جن جن احباب نے تعاون کیا ہے، کافی سارے نام تھے لیکن میں نے کہا تھا لکھ کے دے دیں، میں برکت کے لیے ضرور لیتا، لیکن جن کی محفل ہے وہ آپ سب کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ ہدیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس نیک مقصد کے تحت آپ سالانہ محفل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے تحت آپ سب کو اپنی شایان شان اجر عطا فرمائے۔ ہمارے برادر طریقت محترم و مکرم ثنا خان مصطفیٰ محمد جمیل اتاری، آپ نے بڑی خوبصورت حاضری پیش فرمائی، اور یقیناً اس سے پہلے بھی جن لوگوں کی ذمہ داری ہوگی انہوں نے بھی بڑے احسن انداز کے ساتھ اپنی حاضریاں پیش کی ہوں گی۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کو باادب حاضریاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شروع سے لے کر اب تک اور اب سے اختتام تک جتنی محفل ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں شامل رہے۔ علاقہ بھر کے جید علماء تشریف فرما ہیں، مجھے سب کے نام تو نہیں آتے، لیکن بالتخصیص مجھے حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالرشید صاحب مہروی دامت برکاتہ العالیہ، اور محترم و مکرم علامہ محمد ارشاد حسین صاحب دامت ظلہ، آپ کا نام بتایا گیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے میرے علماء تشریف فرما ہیں ان کا سایہ ہم اہل سنت کے سروں پر دیر تک دراز فرمائے، اور جس طرح ہم سب اللہ رسول کی محبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکات عطا فرمائے۔ آپ محسوس نہ فرمائیں تو ایک بات کہہ سکتا ہوں آپ حضرات کو، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو یہ اصل میں میرے سامنے سارے بچے بیٹھے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کرسی اٹھا کے ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، کیونکہ میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں اور میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ چلو اب آپ نے کچھ نہیں کہنا، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، یہ جتنے میرے پیارے بچے بیٹھے ہیں نا، یہ میرے بیٹے آپ نہ ادھر آ جائیں، اپنے بڑوں کو جگہ دیں۔ آپ نے کسی کو نہیں کچھ کہنا، جو سب سے پیارا بچہ ہے اٹھ کے ادھر آ جائے، سب سے پیارا بچہ، یہ دیکھیں یہ بہت پیارے بچے ہیں، بہت ہی میرے پیارے بچے ہیں، بھائی جگہ دے دیں۔ اے جڑے بڑے بیٹھے ہو نیڑے لگو جناب، آپ خود بخود آگے تشریف لے آئیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ میں کچھ نہیں کہتا، گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، یہ میرے بچوں کو تھوڑا سا ادھر جگہ دے دیں۔ واہ بھائی واہ میرے چاند، تم بھی ہماری فوج ہو، تم نے گھر نہیں جانا، جتنے بچے ہو تم نے گھر نہیں جانا، رہنا ادھر ہی ہے، لیکن یار یہ جو بڑے لوگ ہیں نا میں ان سے باتیں کرنے آیا ہوں دو چار، تو چلو یہ اگر بیٹھیں گے تو مجھے زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ یہ بہت پیارے بچے نکلے بھائی، ان کا تو بھائی 100/200 نمبر بنتا ہے، ہاں 100/200 نمبر، بہت پیارے بچے نکلے، اور آپ جتنے احباب بڑے ہیں آپ کا 100/100 نمبر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ پیچھے کیوں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا بھی اور میرے پیارے بچوں کا بھی۔ میرے چاند بیٹھیں گے، میرے چاند تشریف رکھیں، اللہ آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ آئیے
میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. ایکو راں دکھوں دی بھی مکاؤ چا اکا فارغ کر دے اکا اجی میں اینج ہون چاس آئی نا جی. اصل میں ہوں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ, وہ جب تک آواز دھڑکر مڑکر ہوتی رہے نا تو مجھے چس نہیں آتی. بات سمجھ تو آئے نا, بھی اتنی دور سے بندہ آیا کیا کہنے آیا ہے, وہ ایک بڑا شور سا مجھے اچھا نہیں لگتا. آپ کا اللہ بھلا فرمائے اور خیر و برکت عطا فرمائے. آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. اردو سمجھ آ رہی ہے نا سبھی حضرات کو؟ بالکل, یہ بڑی سادہ سلیس اردو بول رہا ہوں. حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم, آپ کا فرمانی اقدس ہے من صلی علیہ مئتن, حضور فرماتے ہیں جو میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے, کتب اللہ بین عینیہ, اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق, کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے. جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے یہ اس کو برکت میسر آتی ہے. اگر زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا شوق بڑھانے کے لیے ایک بات اور بتا دیتا ہوں. سیٹی بند کریں گے جی؟ ایک بات میں اور آپ کا ذوق بڑھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے مرآت شرح مشکات کے اندر لکھا ہے, یہ جتنی مکھیاں ہیں نا, جتنی قسموں کی بھی ہیں, فرمایا قیامت والے دن یہ جہنم میں جائیں گی. ایک قسم کی مکھی ہوگی جو جہنم میں نہیں جائے گی. اور یہ جہنم میں جائیں گی کیوں جو جائیں گی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ ہوگا, ورنہ ان کو جہنم نہیں ملے گی, یہ ان کے عذاب میں اضافے کے لیے جائیں گی. اچھا, مکھی کا بھی کوئی عذاب ہوتا ہے تو میرا خیال ہے ہم تھوڑا سا سوچیں, اگر ہم کہیں سو رہے ہوں اور ایک مکھی آ جائے, یا کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہوں ایک مکھی ہو, تو وہ ایک مکھی ہوتی ہے 6 فٹ کے بندے کے ناک میں دم کر دیتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہ؟ تو بندے کے ہتھے چڑھتی ہے کہ بندہ پکڑ کے اس کو رسی سے باندھ دے اور 5-7 ٹمبے سٹے, تو ایسا بھی نہیں ہوتا. نہ ہی بندہ اس کو کان پکڑا سکتا ہے. توجہ ہے نا فرنٹ سیٹوں والے جتنے بیٹھے ہیں؟ اچھا, یہ ایک مکھی ہوتی ہے لیکن یہ بندے کو تنگ کر دیتی ہے. تو مکھی کا تنگ کرنا یہ بھی ایک عذاب کی کیفیت ہے. تو اس لیے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا تاکہ جہنمیوں کے عذاب میں مزید اضافہ ہو. ادھر سے وہ آگ میں اور ادھر سے مکھیاں بھی تنگ کریں گی. لیکن فرمایا ایک قسم کی مکھی ہے جو جہنم میں نہیں جائے گی. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ 70,000 والا مولوی سنتے ہیں یا لاکھ روپے والا, لیکن میری بات پر توجہ کرنا کہ یہ 70 لاکھ سے اوپر کی ہے یا کوئی نہیں. اگر سمجھ آئے تو وہ یہ ہے, کون سی مکھی ہے جو نہیں جائے گی؟ فرمایا وہ شہد کی مکھی ہے جو جہنم میں نہیں جائے گی, یہ جنت میں جائے گی. تو کہا وجہ کیا ہے, یہ کیوں نہیں جہنم میں جائے گی؟ اب بات سنیے گا. فرماتے جب یہ اپنے چھتے سے نکلتی ہے اور مختلف پھولوں کے رس چوسنے جاتی ہے اور واپس آتی ہے, یہ جاتے بھی درود پڑھتی ہے اور آتے بھی درود پڑھتی ہے. توجہ فرمائیے آپ حضرات نے, یہ جاتے بھی درود پڑھتی ہے اور آتے بھی درود پڑھتی ہے. اور آپ سمجھدار حضرات بیٹھے ہیں تو مجھے یہاں پر کہہ لینے دیجئے کہ جو مکھی میرے مصطفیٰ پر درود پڑھے, اگر وہ جہنم میں نہیں جائے گی تو جو امتی پڑھے گا تو پھر اس کے بارے میں ہماری کیا رائے ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے, سادہ سی بات ہے, اس کے بارے میں پھر ہمارا یہی نظریہ ہوگا کہ جو درود پڑھے گا اللہ کی رحمت سے وہ بھی جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے, اس واسطے درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آ جائیے, جو میں نے سورہ پاک کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا اس کا سہارا لے کر میں بات کو آگے چلتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. فرمایا مجھے اس شہر مکہ کی قسم, اس لیے کہ اس شہر مکہ میں حبیب آپ رہتے ہیں. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. علماء فرماتی ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو کلام کیا نا, اس کے معنی کے اعتبار سے 2 معنی بنتے ہیں. ایک یہ ہے, اللہ فرماتا ہے کہ مجھے شہر مکہ کی قسم, اس لیے کہ اس میں محبوب آپ رہتے ہیں. اور اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے, لا اقسم بہذا البلد. فرمایا میں کسی شہر کی قسم نہیں کھاتا, لیکن اس شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ حبیب تو رہ رہا ہے نا. مطلب ان دونوں کے اندر ایک حسن ہے. ایک ہے کہ میں نے قسم اس لیے کھائی کہ حبیب آپ رہتے ہیں, دوسرا ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا کسی شہر کی, پر اس شہر کی اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ جو ہیں.
مگر دونوں کے اندر ایک عجیب چاشنی ہے، ایک عجیب لطف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بھی ہے، اور یہ قسم کس شہر کی ہے؟ یہ شہر مکہ کی قسم ہے۔ آپ ذرا دھیان فرمائیے تاکہ یہ میں مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر لوں۔ یہ جو شہر مکہ ہے نا، اس کی اپنی بڑی بہت فضیلت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کی اللہ قسم ارشاد فرما دے اس چیز کی عظمت مزید بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ رب نے قسم اٹھائی ہے۔ شہر مکہ پہلے ہی بڑی برکتوں والا ہے، اس لیے بھی کہ اس کے اندر وہ گھر ہے جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے، اور اس لیے بھی آپ گوگل سرچر اگر بیٹھے ہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں، یہ جو شہر مکہ ہے اور خانہ کعبہ ہے، یہ پوری دنیا کا سینٹرل ایریا بنتا ہے۔ جیسے آپ پرکار گھماتے ہیں نا، پرکار، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ درمیان ہے اور بالکل گلائی پر یہ بالکل گھوم رہی ہے، تو یہ جو پوری کائنات کی جو زمین ہے، اگر اس کے درمیان میں نقطہ لگایا جائے تو وہ وہاں لگے گا جہاں آج تیرا اور میرا خانہ کعبہ موجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس لیے بھی یہ بڑی برکت والا ہے، اور اس لیے بھی برکت والا ہے کہ اس شہر کے اندر لڑائی منع ہے، جھگڑا منع ہے، شکار منع ہے، قتل و غارت منع ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منع ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ شہر مکہ پہلے ہی بڑی برکتوں والا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ جب قسم اٹھائی نا تو ظاہر سی بات ہے، جزاک اللہ، اس کی شان و عظمت مزید واضح ہو گئی کہ یار یہ شہر اتنی برکت والا ہے کہ میرا رب اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ لیکن رکیے، یہاں پر تفسیر مدری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، فرماتے ہیں جو اس شہر مکہ کی قسم کھائی نا، وہ اس لیے نہیں کہ یہ مکہ ہے، یہ سننے والی بات ہے، وہ اس لیے نہیں کہ یہ مکہ ہے یا شہر ہے یا یہاں کعبہ ہے، نہیں، جو قسم اٹھائی وہ اس لیے کہ مصطفیٰ یہاں آپ رہتے ہیں۔ یہ جو قسم اٹھائی ہے یہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے اٹھائی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا محبوب میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس میں آپ ہیں۔ آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ شہر مکہ بڑی برکت والا ہے، لیکن اس کے سب سے بڑی برکت اور سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اس میں حضور جلوہ گر تھے، اور علماء نے لکھا اسی شہر کے اندر میرے حبیب پیدا ہوئے، اور اسی شہر کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام نے تقریباً 51 یا 53 سال، یہ اختلاف ہے، 51 یا 53 سال نبی پاک علیہ السلام نے اسی شہر میں بسر فرمائے، اور اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت فرما کے آپ مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یہاں ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں، فرنٹ سیٹوں والے دھیان فرمائیں گے ذرا، تھوڑا سا توجہ کیجئے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ان آیات پر غور کیا جائے تو فرمایا میں کسی شہر کی قسم نہیں کھاتا پر اس کی جس میں آپ ہیں، اور اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر سادہ سی بات سمجھ آتی ہے کہ جب تک حضور مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، اور جب حضور مدینے چلے گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ اب ایک معنی اس کا یہ بن گیا، اب اس کا ایک، چونکہ ہم اہل سنت ہے نا، ہم کسی بات کو چھپا تو سکتے نہیں۔ علماء نے پھر اگلی بات فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ معنی ہے کہ جہاں حضور ہیں وہ افضل ہے، بات ختم۔ دوسری بات فرمایا اگر شہر کی بات کی جائے، ایک ہے شہر مکہ، ایک ہے شہر مدینہ، اگر ان دو شہروں کی بات کی جائے تو ان میں افضل کون سا ہے؟ تو فرمایا ان میں افضل مکہ ہے۔ اگر شہروں کو دیکھا جائے تو شہروں میں افضل ہے مکہ ہے۔ یہ دوسری بات کر رہا ہوں۔ اب تیسری بات سماعت فرمائیے، وہ کہتے ہیں پر یہ یاد رکھیے جہاں پر میرے آقا کا روضہ اقدس ہے، جہاں میرے حضور جلوہ گر ہیں، اس وقت اپنی قبر کے اندر وہ جگہ مدینے سے بھی افضل ہے، مکے سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے، بلکہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم اقدس و انور و اطہر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس زمین کا مقابلہ کائنات کر ہی نہیں سکتی ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے مجھے، آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی آپ سماعت فرما لیں، شہروں کو دیکھا جائے تو مکہ افضل ہے، اگر یہ دیکھا جائے کہ جہاں حضور ہے تو پھر مدینہ افضل ہے، اور اگر جگہ کو دیکھا جائے تو پھر وہ جگہ جو حضور کے جسم کے ساتھ ہے کائنات میں اس کا مقابلہ کر ہی کوئی نہیں سکتا ہے۔
بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ سادہ سی بات ہے اور سادہ طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب آئیے تھوڑا سا آگے چلیے. فرمایا کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا لیکن کھائی اس لیے کہ میرے حبیب آپ اس میں جلوہ گر ہیں. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ نسبتوں کی وجہ سے چیزوں کا مقام تو بڑھ جاتا ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں نسبتوں کی وجہ سے چیزوں کا مقام تو بڑھ جاتا ہے. اگر نہیں سمجھے تو میں مثال دے دیتا ہوں. آپ کے گھروں کے اندر بھی بہت اچھا پتھر لگا ہوا ہوگا لیکن آپ جوتے سمیت جاتے ہیں. مسجد کے اندر بھی پتھر لگا ہوا, دکان بھی وہی ہے, کوالٹی بھی وہی ہے, مستری بھی اس نے لگایا, رگڑائی بھی ویسے ہی ہوئی ہے. آپ مسجد میں آتے ہیں تو اتار کے آتے ہیں. کیوں بھائی؟ بات سوچنے والی تو ہے نا. یہ کپڑا میرے پاس ہے, اسے کوئی نہیں چومے گا, اور اگر میں دھو کے اس کا جناب قرآن کا غلاف بنا دوں تو غلاف اتنا بابرکت ہو جائے گا, سب سے پہلے لوگ اسے چومیں گے. تو سوچنے کی بات تو ہے نا. وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ میرے پاس کپڑا ہے, آپ کے پاس ہے, تو اس کو کوئی نہیں چوم رہا. جب قرآن شریف پر چڑھا دیا گیا تو اس کو سبھی چومنے لگ گئے. یہ پتھر ہمارے گھروں میں لگا ہے, جوتے سمیت سارے جاتے ہیں. مسجد میں تو جوتے اتار کے جاتے ہیں. تو یہاں کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں مولانا وہ ہمارا گھر ہے, یہ رب کا گھر ہے. اس کا مطلب ہے نسبت کی وجہ سے چیز کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے اور بدل بھی جاتا ہے. اسی طرح یہ کپڑا میرے ساتھ نسبت رکھتا ہے, اور جو کپڑا قرآن مجید پر چڑھ گیا بطور غلاف وہ ایسی برکت والا بن گیا کہ قرآن کی وجہ سے اس کی عزت مقام و مرتبہ بڑھا دیا گیا اور اس کو چوما جانے لگ پڑا. توجہ نہیں فرمائی آپ سبھی حضرات نے؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے کسی چیز کے مقام و مرتبہ کے لیے. اور اگر یہی ہے تو پھر آپ کو ایک اور بات بھی سمجھنی چاہیے. نسبت جس چیز سے ہونا, جیسے اس کا رتبہ ہوتا ہے ویسے ہی نسبت والی چیز کا بھی مقام بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیں نبی پہلے بھی ہیں لیکن ان کی امتیں سب سے افضل نہیں ہیں. حضور کی امت سب سے افضل ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ ٹھیک ہے, یہ حضور کی امت کیوں افضل ہے؟ اس لیے حضور صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی امام ہیں. آپ سب نبیوں سے افضل ہیں, اس واسطے آپ سب سے افضل ہیں. آپ کو امت جو عطا کی گئی وہ بھی سب سے افضل ہے, باقی تمام امتوں سے افضل ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے پہلے نبیوں کو بھی کتابیں ملی, ان پر ہمارا ایمان ہے. سمجھ آ رہی؟ لیکن جو قرآن ہے یہ سب کتابوں سے افضل ہے. کیوں؟ اس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ جو کہ سب سے افضل ہیں. تو جو نسبت ہوتی ہے اسے بھی دیکھا جاتا ہے کس کے ساتھ ہے. اسی طرح آپ گھرانے دیکھیں, کائنات میں بڑے گھرانے ہیں پر حضور کے گھرانے جیسا کہاں سے لے کے آؤ گے؟ اس کی وجہ یہ کیوں سب سے افضل ہو گیا کہ اس گھرانے کو نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. آواز کمزوروں والی ہے بھائی, آپ تو گھٹنے پکڑ کے بیٹھے ہیں. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اور صرف یہاں بات نہیں نا, پہلے جو انبیاء تھے ان کے بھی حواری تھے, صحابہ کو حواری بھی کہا جاتا ہے. ان کے قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہے باقاعدہ, میرے نبی کے بھی صحابہ ہیں پر کائنات میں میرے نبی کے صحابہ جیسا کوئی اور نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ نسبت حضور کے ساتھ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ شہر کائنات میں بہت ہیں, نہ مکے کا مقابلہ نہ مدینے کا مقابلہ, کیوں دونوں کو نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. ایک میں مصطفیٰ پیدا ہوئے, ایک میں دفن ہوئے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ مکہ میں پیدا ہوئے, مدینہ میں آپ دفن شریف, وہاں پر آپ کا روضہ اقدس ہے. تو ان دونوں شہروں کا مقابلہ کوئی. عرض خدمت یہ ہے جس کو نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے اس کا مقام و رتبہ بھی اتنا بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں حضور جیسا جو کوئی نہیں ہے. اللہ نے حضور کو بھی کمال عطا فرمایا اور حضور کو جو چیزیں دی وہ بھی سب سے کمال والی عطا فرمائی. کیا امت, کیا صحابہ, کیا قرآن, کیا دین, کیا مکہ, کیا مدینہ, جو بھی دیا وہ باقی سب سے ممتاز اور جدا اور شانوں والا اللہ نے عطا فرمایا. اب بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ نسبت والا مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں. یہ نسبتوں کا کمال, اس کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش فرمایا کریں. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اب ذرا اگلی بات سنیے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. آگے فرمایا ووالد وما ولد. فرمایا اس والد کی قسم جس کے آپ ولد ہیں. ایک معنی اس کا یہ بھی ہے, اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ میں دھیرے سے بتا دیتا ہوں. فرمایا اس باپ کی قسم جس کا بیٹا محمد جیسا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ علماء نے یہاں پر کچھ معنی لکھے ہیں. فرمایا اس والد سے مراد کیا ہے؟ فرمایا والد سے مراد یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے
کہ جن کی نسل پاک میں سے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے. سمجھ آئی؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی باری تعالیٰ میں نے گھر تو تیرا بنا لیا, اب اس کی اجرت و مزدوری عطا کر. محبت کا ترجمہ کر رہا ہوں. تو کہا کیا؟ فرمایا گھر میں نے بنا لیا ہے, اس کو بسانے والا محمد میری نسل میں پیدا فرما دے. اور جب یہ دعا کر رہے تھے اس وقت آپ اس پتھر کے اوپر تھے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں, جو آج بھی خانہ کعبے کے دروازے کے سامنے ہے. 360 بت تھے, وہ نکلوا دیے, یہ پتھر بیچ میں ہے. توجہ نہیں فرمایا. پتر موبائل چو نکلے نا سونے ٹوپی والے, آ موبائل جیب وچ پاؤ سونا, بڑی مہنگی پیا تقریر کرنا. مینوں پنجابی بھی آندی ہے لیکن میں پڑھے لکھے لوگ ویکھن میں کہ انہاں دے نال ترلا کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اردو جو سمجھ آوندی پئی ہے انہاں نوں, آ رہی ہے نا اردو سمجھ, کوئی مشکل نہیں بات کر رہا. ہاں پنجابی ہے جو کو آکھے بھی سی تے دا مطلب ہے ہن چاسی لینی نے. ہاں یہ چاس لیتے ہیں میری پنجابی سن کے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اردو ہی سن لیں تو بڑے کمال کی بات ہے. وہ بولو تو صحیح جا مدینے منو. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو میری جان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. آپ بتائیے بات کیا سمجھا رہا تھا؟ اچھا چلو یہ مطلب سبق یاد رکھتے ہیں. آپ کا نام چھتی چاک ہے جی؟ جی چھتی چاک والے واقعہ بھی تو نمبر پورے نے ہے, ورنہ عمومی طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن دوبارہ آپ بات کو نا ذرا سمجھیے, چونکہ دائیں بائیں کی باتوں سے بہتر ہے کہ ہم موضوع پہ رہیں اور یہ بات ہم سمجھ جائیں جو بات چڑھ چکی ہے. اور میری ویسے بھی عادت ہے, میں روایتی تقریریں نہیں کرتا. آئے سنیا سنائے چل بھائی دبی, اپنے پاس وہ مال ہے ہی نہیں, وہ سودا اپنے پاس نہیں ہے. یہ سورج شروع ہوئی ہے, جہاں تک اللہ کی توفیق ہوئی انشاءاللہ وہاں تک آپ کو تفسیر سنا دیں گے. اللہ تے خیر صلی اللہ, ٹھیک ہے. لیکن آپ کی آواز جو ہے نا وہ آپ تک آنی چاہیے تاکہ مجھے احساس رہے کہ آپ جاگ رہے ہیں. ذرا دھیان فرمائیے. فرمایا اس والد سے مراد یا تو ابراہیم علیہ السلام ہے, سمجھ آئی, جنہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ میری نسل میں سے محمد کو پیدا فرما دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ پر بڑا ناز فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. یا تو آپ کی طرف اشارہ ہے, ٹھیک ہے, یا پھر اس والدن جو والد کہا گیا اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. توجہ نہیں فرما رہے نا. والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام. پہلا معنی تھا ابراہیم علیہ السلام, دوسرا معنی ہے آدم علیہ السلام. یہ دوسرا قول ہے. اور اگر آدم علیہ السلام مراد ہوں تو ولد سے مراد حضور ہے. کیوں؟ فرمایا وہ ابو البشر ہیں, ان کی اولاد تو قیامت کی صبح تک آئے گی, پر اے محمد جیسا تو بیٹا ہے ویسا اور کوئی نہیں آئے گا. آواز سمجھ آئیے, یہ دوسرا قول ہے, ٹھیک ہے. پہلا ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ والد وہ ہیں اور بیٹے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا والد آدم علیہ السلام اور بیٹے حضور ہیں. اب تیسرا معنی بھی سن لیجیے. بعض علماء فرماتے اس والد سے مراد خود حضور ہیں. نہیں توجہ فرمائی. اگلی بات پر میں دھیان کر چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے, اور اس پر حدیث بھی ہے باقاعدہ, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اور اس حدیث پاک کو تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا اسی آیت کی تفسیر کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ اس والد سے مراد خود حضور ہیں, اور ولد یعنی اولاد سے مراد حضور کی ساری امت ہے. فرمایا اس والد کی قسم یعنی محمد تیری قسم, اور تیری اولاد یعنی تیری امت کی قسم. یہ معنی بھی بنتا. حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ایک روایت میں یہ ہے, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آنا مثلو ابیکم, فرمایا لوگو میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی جگہ ہوں. یہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے, روحانی طور پر بات ہو رہی ہے. اور یہ حضور نے خود فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, میں اس کی تفسیر پڑھیں جہاں پر فرمایا نا کہ لوگو یہ جو ہمارے حبیب ہے نا جن کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بیویاں ایمان والو تمہاری مائیں ہیں. وہیں پر علماء نے لکھا کہ جن کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں ان بیویوں کا جو شوہر ہے وہ بھی تمہارا باپ ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات, ٹھیک ہے. اور یہ روحانی طور پر مراد ہے بات. ایک معنی یہ ہے اور ایک معنی اور بھی ہے. اب آنے لگی ہے بات اور میں چیک کرتا ہوں سنی کتنے بیٹھے سارے ہیں, لیکن اس گالتے کرنٹ لگنا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا والد اس سے مراد ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والد سے مراد حضور کے باپ عبداللہ ہوں. ہائے ہائے, والد سے مراد حضور کے باپ عبداللہ ہوں, اور ولد سے مراد خود محمد عربی کی ذات ہو. اے
اے محبوب تیرے باپ کی بھی قسم اور تیری بھی قسم. ہائے ہائے کیا بات. میرا خیال ہے اگر یہ ظاہری معنی ہمیں سمجھ آ جائے تو نبی پاک کے والدین کا ایمان تو یہیں ثابت ہو جاتا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر. گرامی قدر حضرات, یہ اگر ایک موضوع ہے نا ایمان والدین, اگر اس کو چھیڑوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی, پر میں صرف ایک بات بتا دوں. بعض لوگ کہتے نہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا لہٰذا وہ مسلمان نہیں ہے. میں نے کہا پگلے, اللہ تجھے عقل دیتا تو یہ سوچ لیتا کلمہ تو مصطفیٰ نے 40 سالوں کے بعد پڑھایا. نبی پاک کے والد تو اس وقت فوت ہو گئے تھے جب ابھی آپ اپنی والدہ کے شکم میں تھے. ابھی یا 2 ماہ یا 6 ماہ رہتے تھے آپ کو دنیا میں آنے سے, باپ پہلے ہی فوت ہو گئے اور ماں 5 سال کی عمر میں فوت ہو گئی. تو بعد میں 40 سال بعد حضور نے کلمہ پڑھایا. تو کیسے تو کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ ہاں وہ زمانہ پاتے حضور کلمے کا کہتے, وہ نہ پڑھتے تو پھر ہم بات کرتے. اگر انہوں نے زمانہ پایا ہی نہیں تو پھر آپ بکواس کیوں کر رہے ہیں؟ اب اتنا مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں وہ بکواس کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے, میں ایک ہی بات کہہ دوں, تم اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہو کیوں؟ کہا جی مولویاں کو سنیا ہے جیڑا بندہ اپنے پتر نو حافظ بنا چھڈے او بخشیا جاندا ہے, او دے ماں پیو بخشے جاندن. میں کیا میرا چن تیرا پتر حافظ بن منجے تے تو بخشیا جاویں, تے تیرا ماں پیو بخشیا جاوے, او تیرا بیٹا حافظ بن جائے تو بخشا جائے گا جس کے بیٹے پہ سارا نازل ہوا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے یار, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات بھی سماعت کر لیجئے, میں جلدی میں ایک بات بتا دوں. جس زمانے میں حضور کے والدین تھے اسے زمانہ فطرت کہتے ہیں, علماء کی زبان میں فطرت کہتے ہیں. خالی کس سے؟ نبی سے خالی. نبی تو اس وقت تھے نہیں. 560 سال کا فرق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان. زمانہ تو وہ خالی ہے. ہاں اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ نبی پاک کے والدین نے کبھی کفر یا شرک یا بت کی پوجا کی ہے تو بات کرو. کہتا یہ تو نہیں ملا, تو میں کیا پھر تینوں عقل بھی کوئی نہیں ملی؟ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے یار, تجھے پھر عقل بھی کوئی نہیں ملی. ہاں اگر تجھے عقل ملی ہوتی تو تجھے دلائل پڑھتا. جب نبی پاک دنیا میں تشریف لائے نا, پیدا ہوئے, یاد رکھ لو اس وقت کوئی کمال نہیں بتا سکتا تھا اگر حضور کی ماں نہ بتاتی. یہ سارے کمال حضور کی ماں نے بتائے. حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بتائے. اور بتا دوں آپ کو, آپ نے مولویوں کا لکھا ہوا میلاد تو پڑھا ہوگا, سنا بھی ہوگا. حضور کی والدہ نے جو میلاد بیان کیا وہ نہ سناؤں آپ کو؟ 5-4 بندے بڑا چپ شاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم چپ شاہوں کے ماننے والے ہی نہیں, ہم ان شاہوں کو مانتے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا, آپ نے جو حضور کی ولادت کے بارے میں ارشاد فرمایا ذرا وہ سنے نا. فرماتی ہیں لما ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدحونا مکحولا مختونا مطہرا معمبرا مسرجا وساجدا ورافعا يديه الى السماء وقال اللهم رب هب لي امتي. اب اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیے. جزاک اللہ. واہ واہ. بزرگاں نعرہ لایا ہے, دا مطلب کو گل ہوئی ہے تے تاں بزرگاں نعرہ لایا ہے. لیکن صدقے جاما جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو بولو ہے ایک باری ذرا دھیان کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں لوگوں جب میرے بیٹے محمد پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ فرمایا جب آپ تشریف لائے نا تو سب سے پہلا جملہ تو آپ نے فرمایا خارج منی نور. فرمایا جیسے عام عورتوں کو عوارضات لاحق ہوتے ہیں اور ان کے لیے تکالیف کا مرحلہ ہوتا ہے, میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا. فرمایا میرے بیٹے ایسے میرے جسم سے جدا ہوئے جیسے نور نکلتا ہے. میں نے کہا رب نے بھیجا وہ بھی کہتے ہیں نور, جس سے پیدا ہوا وہ بھی کہتی ہے نور, تو مولوی تو کیوں نہیں مانتا مصطفیٰ کو نور؟ تو پھر تجھے بھی تو ماننا چاہیے نا یار. تو پہلی تو بات ہے کہ ان کو عقل کا علاج کرانا چاہیے. اور دوسری بات, جب حضور پیدا ہوئے فرماتی ہے میں نے جب توجہ فرمائی, اب ذرا ایک ایک بات سنتے آنا. فرمایا میں نے توجہ کی تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا.
نہیں بھائی نہیں، حضور کی شان ہے، اس پر میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی چپ کر کے بیٹھے، کوئی جو بھی ہے جہاں بھی ہے، لیکن حضور کی شان ہے۔ فرمایا توجہ فرمائی تو سر میں تیل شریف لگا ہوا تھا، زلفوں میں کنگھی مبارک ہوئی تھی، جس میں اقدس کو دیکھا تو انتہائی نظیف تھا، سغرا تھا، خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی تھی، ہر قسم کی آلائش سے پاک تھا، ناڑوا کٹا ہوا تھا، اور اگلی بات فرمایا ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ حضور کی والدہ بیان کرتی ہیں، اور صرف یہاں تک نہیں، فرمایا آتے ہی میرے بیٹے نے کیفیت سجدہ بنائی، اور جب میں نے کان قریب کیے تو کہہ رہے تھے یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ اور یار یہ کیسی شانوں والا نبی ہے جو آیا ہے، ستھرا بھی ہے، پاک بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، نظیف بھی ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، یہ بھی پتا ہے سجدہ کرنا کس کو ہے، یہ بھی پتا ہے میری کوئی امت ہوگی، یہ بھی پتا ہے بخشی کیسے جائے گی۔ یہ سارے کمالات کا جس کو علم ہے وہ محمد عربی کی ذات ہے، اور جس نے یہ سب سے پہلے کمال کائنات کو بتائے وہ کوئی مولوی نہیں تھا، کوئی مفسر نہیں تھا، کوئی محدث نہیں تھا، وہ تیرے اور میرے نبی کی ماں تھی۔ اللہ سارے بولو، سارے بولو، سارے کو بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ کمال والی بات ہے یار، یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں؟ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تو یہ بات طاہرہ رضی اللہ عنہ آپ نے بتائی ہیں۔ آج لوگوں کو ان کے بارے میں شک ہے، اپنی عقل کا علاج کرا۔ جو نہیں فرمائی یار، سنی بھولو تو صحیح نا، کیا مسئلہ ہے آپ کو یار؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا کئی لوگ سر ہلا رہے ہیں اپنا، اچھی بات ہے، سر ہلانے کا مطلب ہوتا ہے تمہاری گردن میں سریا نہیں ہے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر گردن میں سریا نہیں تو زبان میں کیوں ہے؟ تو آہستہ آہستہ تو ہو جانا چاہیے نا، ذرا دھیان تو فرمائے نا یار۔ حضور کی شان سن کر بھی اگر کوئی بندہ نہ بولے، اوے بندے نے تو جوان ہو جانا چاہیے نا یار۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان اقدس و انور۔ لیکن میں بات یہ بتا رہا ہوں ووالدم وما ولد، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والد سے مراد حضور کے والد ہوں اور ولد سے مراد خود حضور ہوں، ایک معنی یہ بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات، یہاں سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان اقدس، اور آگے کیا فرمائے؟ یہاں تک اتنی بات کر کے نا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، فرمایا ہم نے یہ جو انسان پیدا کیا نا، تحقیق بے شک ہم نے اس کو مشکلات میں بھی گھیرے رکھا تھا، یہ مشکلات میں پیدا ہوا ہے اور مشکلات میں ہے، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ اگر آپ جاگ رہے ہوں تو بتا دوں، یہ جو انسان ہے مشکلات میں کیوں پیدا کیا گیا، کیوں اب تک مشکلات میں ہے، اس کی زندگی میں قدم قدم پر مشکل آتی ہے، کیوں؟ آپ اگر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ پڑھ لیں نا، آپ تفسیر نینی کو اٹھا کے پڑھ لیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرشتے سے کہا مٹی لے کے آؤ، مٹی اٹھانے کے لیے ایک فرشتے کو، دوسرے کو، تیسرے کو، یہ بڑی لمبی بات ہے، ملک الموت گئے اور مٹی اٹھا کے لے آئے، فرمایا اس کو جنت کے ہر قسم کے پانی سے گوندھ دیا جائے، گارا تیار ہو گیا، خمیر جب وہ تیار ہو گیا فرمایا اس کو رکھ دیا جائے، جہاں آج تیرا میرا خانہ کعبہ ہے یہاں پر اس کو رکھ دیا گیا، جب یہاں پر رکھ دیا گیا اس کے اوپر بارش برسائی گئی۔ روایت میں ہے، علماء تفسیر اکثر نے لکھا ہے اس بات کو، فرمایا یا تو وہ بارش 40 سال تھی یا 40 دن تھی، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ اور یہاں سے مجھے یاد آ گیا، منیر مجھے کہہ رہا تھا کہ سانو وہ چاڑی والی گل بھی سنا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اور وہ میرا خیال ہے پچھلے سال میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا اور وہ کلپ بڑا وائرل ہوا، اور یہ پتوکی کے اندر ایک اہل حدیث تھا اس کمپنی کا اور وہ نمبردار تھا، تو میرے ایک دوست ہیں وہاں پر مفتی خالد صاحب، میں گیا تو مجھے کہنے لگے یار تیرے کلپ نے کام بڑا کی تھا، میں کہا کی ہوا ہے؟ اگر بندہ سنی ہو گیا ہے، میں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہنے لگا کہ میں ایک دن جا رہا تھا تو مجھے کہتا علامہ صاحب میری گل سنو، میں آخیا بھی یہ بندہ تو کمپنی ہو رہے یہ مینوں کیوں سدا پہ ہے؟ تو کہہ رہے کہ میں جب گیا تو مجھے کہنے لگے کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے تو چاڑیے تو تسی آنا ہے، میں انہوں پہلے سوال کیتا بھی یار آپ کا کیا 40 میں سے تعلق ہے؟ وہ آپ تو جنازے کے بعد دعا کے قائل نہیں ہیں، کیا تیسرا تو کیا ساتھا تو کیا چاڑیا، اتنی دیر تو تہاڈا تگدا ہی نہیں، بڑے بولو تو صحیح چا مدینے منجو، کیوں حضرت جی کوئی ناراض تو نہیں ہو رہا؟ وہ بھی جاوے تو خیر ہے، میں کو گال تو نہیں کڈی،
بھئی یہ عقیدہ لوگوں کو بتاتے ہو تو تبھی سننی پڑتی ہے نا. وہ کہا تھوڑا تو تک دے نہیں چکر کی ہے. تو وہ کہنے لگا نہیں یار میں نا پہلے اندھیرے میں رہا ہوں. تو کہ جیب میں سے موبائل نکالا تو تیرا کلپ کٹ کے آدھا میں نے اس مولوی دی گل سمجھ آگ بھی چڑھ گیا ہے کیسا. حالانکہ میں صرف 40 کی عدد پہ بات کر رہا تھا. میں اس پر بات کرتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں. حضرت آدم علیہ السلام آپ کا خمیر رکھا گیا, اس کے اوپر 40 دن یا 40 سال بارش برسائی گئی. بعد نے 40 دنوں والے کو زیادہ قول اس کو اختیار کیا گیا. وہ جو 40 دن بارش برسی نا 39 دن غم اور پریشانی کی بارش برسی تھی, 1 دن خوشی کی بارش برسی تھی. سبب کیا تھا؟ صوفیاء کہتے ہیں سبب یہ تھا اللہ رب العزت کو اپنے علم حقیقی و ازلی و ابدی سے پتا تھا کہ یہ جو انسان جس کو میں پیدا کروں گا نا, اس کو جب پریشانی ہوگی تو یہ مجھے یاد کرے گا. چلو نہ بولیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب بھی اس کو کوئی پریشانی مصیبت بیماری دکھ تکلیف ہے مجھے بہت یاد کرے گا, اور جب خوشی آئے گی تو چند ہوں گے جو یاد رکھیں گے, باقی بھول جائیں گے. آج بھی دیکھ لو جب بیماری تکلیف آتی ہے لوگوں کو بہت اللہ یاد آتا ہے. سمجھ آ رہی؟ اور تیرے زندگی کے اندر موڑ موڑ پر پریشانی اس لیے رکھی ہے تاکہ تو اسے یاد تو کرتا رہے نا, اور مزہ آ جائے کہ جب تو صحیح تندرست صحیح سلامت ہو, تجھے کوئی پریشانی نہ ہو, پھر مالک کو یاد کر چس آ جاوے. لیکن ہوتا پتہ کیا ہے, دکھ در تکلیفیں ہم ساری کی ساری, ادھر دیکھیں میری طرف, یہ بڑی خاص بات کہنے لگا ہوں, ہم نے اپنے دکھ درد اور تکلیفیں ان سب کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اپنی خوشیوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا. یقین فرما لیں, کوئی پریشانی آ گئی ہے ہم نے اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا ہوا. فوت کی ہے جی اسلام کیا کہتا ہے, جنازہ ایسے پڑھنا ہے, دعا ایسے ختم ایسے کرنا ہے, بس ٹھیک ہے. بیمار ہو گیا اسلام کیا کہتا ہے, اچھا جی مولویوں کو پوچھو جی 72 والی سورہ یاسین پڑھ لو, فلانا کر لو, دم کرا لو, درود کرا لو. اب بات سمجھ آئی ہے؟ ہم نے اپنی مشکلات کو اسلام سے جوڑ دیا ہوا ہے. فلانے بچے تو حافظہ نہیں, اور چلو جی مولوی صاحب کو دم کرا لو, فلانا یہ کر لو. ہم نے اپنی مشکلات اسلام سے جوڑ لی, جو اپنی آسانیاں اور خوشیاں تھی وہ اپنے ساتھ جوڑ لی. اور جس دن شادی ہوتی ہے اس دن کنجر بھی وہی نچا رہا ہوتا ہے, کنجروں پہ پیسے بھی پھینک رہا ہوتا ہے, شرابیں بھی پلا رہا ہوتا ہے, پورے علاقے میں لائٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ اگر لائٹنگ ہو حلال طریقے سے تو بالکل جائز ہے, جس میں نہ کنجریوں کا ناچ ہو, نہ شرابیں ہوں, نہ ڈھول ہو, نہ تماشا ہو, نہ جوان بچیوں کا ناچ ہو. اگر یہ کچھ نہیں تو آپ لائٹ لگا سکتے ہیں. لائٹ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے سب کچھ ہوتا ہے, سب کچھ کیا پتر دی خوشی ہے. بھائی پتر دی خوشی نو تو اپنے نال جوڑ لیا ہے, اپنے علاقیاں دے نال, اپنے رسماں دے نال, اپنے رواجاں دے نال. مزہ آ جاتا, پتر کی شادی ہوتی رات محمد مصطفیٰ کے نام کا میلاد کر لیتا, پھر تو پتہ بھی چلتا کہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو جو میں بات کہہ رہا ہوں؟ عزیزان مکرم, اس واسطے اگر اپنی مشکلات کو اسلام سے جوڑا ہے تو اپنی خوشیوں کو بھی اسلام سے جوڑیے. آواز کمزوروں والی ہے. سندھی ٹوپی والے میرے پتر نو کڈو گے موبائل دے وچوں, چن میرا موبائل جیب وچ پاؤ, سونا بڑی مہنگی تقریر ہے. او میرا چانو بہت مہنگی تقریر ہے, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. بیٹھے ہو آپ ذرا توجہ فرمائیے. 40 دن بارش برسی, یا ایک روایت 40 سال کی بھی ہے, 39 دن غم کی بارش اور پریشانی کی, 1 دن خوشی کی. وجہ یہی تھی کہ یہ پریشانی میں رب کو یاد کرے گا, اس کو زیادہ پریشانی دی گی تاکہ رب کو یاد کر. او بندیا رب نو یاد کر. سمجھ آ رہی ہے؟ غمی میں تو ہر کوئی کرتا ہے, چاس آ جائے خوشی میں یاد کر. آر یو انڈرسٹینڈ؟ اوکھیاں گلاں ٹھیک ہے. چلو 2-4 بندے یس سارا بھی ہیں نا, میں تو آخیا اوکئی نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. تو میرے عزیز دوستو, یہ ہے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی ابتدا, آپ کے خمیر, اس کی تیاری, اس کے بارے میں. اب جو میں بات کہہ رہا ہوں نا, ذرا اس بات کی تہ تک پہنچیے گا. اور وہ بات یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں پریشانی, دکھ اور تکلیف یہ زیادہ رکھی گئی اور اس لیے رکھی گئی کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں, تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو یاد کیا کریں. اور اسی کا اظہار یہاں ہو رہا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے نا تو مشکلات میں گھرا ہوا پیدا کیا ہے. علماء نے یہاں کلام کیا ہے, ادھر دیکھیے میری طرف. فرمایا سب سے پہلے دیکھو یہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا, وہاں رہنا پڑے گا اس کو. 9 مہینے رہے, 9 مہینے 10 دن رہے, جتنے رب کی قدرت ہے یہ وہاں رہتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے باہر آئے تو آتے ہی مشکلات کیا ہیں؟ آتے ہی پہلے اس کی ناف کاٹی جاتی ہے, مشکل شروع ہو گئی نا. ٹھیک ہے,
تھوڑے دنوں کے بعد اس کا ختنہ کیا جاتا ہے. مشکل آ گئی نا؟ بولو تو صحیح. صوفی ٹینشن نہیں لائی بیٹھا میرا مانگا, بول تو صحیح مدینے منجے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات, مشکلات شروع ہو گئی نا. فرما اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے, چھوٹے چند ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے جس کے اندر پیار محبت, تھوڑا جہا بڑا ہویا ہے تو یہ تے کام کیتے مزاج دے مطابق تو ٹھیک ہے, نہیں تو ڈانگا. ابا بھی مارتا ہے اور امی بھی مارتی ہے, اور بسا کا چاچو جی بھی سزا دے دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جائز بات پر دے دینی چاہیے سزا. سزا دینے کے لیے صرف منہ پر تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں ہے, اور اتنا بھی نہ مارو کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں, ان دونوں کی اجازت نہیں ہے. یعنی مارنا ہے بندے طرح مارنا ہے, ڈھوراں طرح نہیں مارنا. نہ اردو تے راضی ہو نہ پنجابی تے میں پشتو شروع کرنا چاہ. اس بات کو سمجھیے تھوڑا سا. آپ بالکل اپنی اولاد ہو اس کو آپ جانور کے بھی منہ پر مارنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اب اگلی بات توجہ طلب ہے. جب یہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو کبھی سکول, وہاں استاد نے مار دیا, مدرسے میں گئے تو وہاں استاد نے جھڑک دیا, گھر میں آ گئے تو ماں باپ نے, مشکلات میں ہے نا, شادی ہو گئی تو مڑتی آسانی ہوئی. سمجھ گئے ہی ہو سو نا. ٹھیک ہے. وہ ایک نئی مشکل, اب امی کو راضی کرے یا بیگم کو راضی کرے, ابے کو راضی کرے یا سورے کو راضی کرے, پاس مصیبتیں جاندا ہے. جائے لڈو کھا دے ہو بھی پچھتایا, جائے نہیں کھا دے ہو بھی پچھتایا. یار یہ ایک دیسی سی بات, آپ ناراض تو نہیں ہو رہے, یہ ایک بات ہے. اب یہ پریکٹیکلی زندگی میں آ گیا. بچے ہو گئے, آپ بھائی کماؤ, ان کو بھی کھلاؤ, خود بھی کھاؤ. سمجھ آئی؟ مہنگائی ہو گئی, مشکلات میں ہے نا. بولو تو صحیح چاہ. ہٹ کے اس کے اوپر احکام بھی ہیں. مال ہے تو زکات دینا پڑے گا, فرض ہو گیا تو حج کرنا پڑے گا, رمضان آ گیا تو روزے رکھنے پڑیں گے, 5 نمازاں دیہاڑی دے وچ چین ہے. بولتا صحیح مدینے منجے. تو مطلب انسان کو فرمان نے مشکل میں ہی رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ ہمیں یاد کرتا رہے. اصل مقصد یہ ہے. اس رب نے ایسی. اچھا پھر اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے, لا یکلف اللہ نفسہا الا وسعہا. ہم نے کسی پر ایسی مشکل نہیں ڈالی کہ وہ اٹھا ہی نہ سکے. مشکل اتنی دی ہے جتنی تم برداشت کر سکو. ہائے 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 ہائے. پہلی بات سن کے کوئی پریشانی نہ ہو جائے, سانو تو مڑ بان کے مارے آسوں نا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مشکل میں ہے پر ایسی مشکل نہیں کہ جو ہم برداشت نہ کریں. یہ مشکل بھی ایسی ہے جو ہمارے فائدے کے لیے ہے. سونا بڑا قیمتی ہوتا ہے پر اسے بھٹی میں جانا پڑتا ہے, اس کو ہتھوڑی کے نیچے آنا پڑتا ہے. تو آپ سونا پٹن, سونا روے تے پٹے ہوئے میرے نال کی بن گیا, اور نواہو تیرے فائدے واسطے ہی, تیرا ریٹ بڑھ جائے گا, تو کسی کے گلے کا گہنا بن جائے گا. وہ بولو تو صحیح چاہ. تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے انسان. تو یہ ساری زندگی انسان کی, آخر کے اندر انسان فوت ہو جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے. وہاں پر پھر اس کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پوری ایک ترتیب ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. فرمایا انسان مشکل میں. ایک اس کا معنی یہ ہے, اور ایک اور معنی بھی بیان کر دوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو. اس کے معنی علماء نے بہت سارے لکھے ہیں, لیکن مطلب کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان نے مشکل کو خود قبول کیا ہے. اللہ اکبر. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے, اور وہ کیسے؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اب اس آیت طیبہ کو پڑھ کے دیکھیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری امانت ہے, کون بوجھ اٹھائے گا؟ اللہ نے فرمایا میری امانت ہے, کون اس کا بوجھ اٹھائے گا؟ زمین نے انکار کر دیا, پہاڑ نے انکار کر دیا, سمندر نے انکار کر دیا, ہوا نے انکار کر دیا, درختوں نے انکار کر دیا, باقی ساری مخلوق نے انکار کر دیا. انسان کہنے لگا میں چکنا. اور یہ امانت تھی کون سی؟ اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں. اس امانت سے مراد خدا کا دین ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس دین کے اندر جتنے احکامات ہیں, فرمائی ہماری امانت تھی. اس بوجھ کو کون اٹھائے گا؟ فرمایا کسی نے نہیں اٹھایا. انسان نے کہا میں اٹھاؤں گا. تو اللہ نے فرمایا کہ باقی کوئی بھی نہیں بولیا, اے بولیا انہیں جان بوجھ کے اپنے گاڑ پایا ہے. نہیں توجہ فرما رہے نا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں, آپ کو یہاں سے یہ نہ سمجھ لے کہ یہ دین پھر مشکل ہے. کوئی یہ نہ سمجھ لے, چونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الدین یسرن, میرا دین تو آسان ہی بہت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر دیکھو, دین پر عمل کرنا آسان ہے, نمازاں پڑھنیاں سوکھیاں نے. ہوں میں گل کروں تو ونڈ کروں گا. نمازاں پڑھنیاں سوکھیاں, میرا پتر داڑھی رکھنی بھی سوکھی, پگڑیاں پڑھنیاں بھی سوکھیاں.
یہ کم سوکھا ہے سٹیج تے بہ کے عقیدہ بیان کرنا اوکھا ہے دین دے دشمنوں نو جواب دینا اوکھا ہے اور اگر نہیں سمجھ آئی تو میں جملہ بول دینا خادم رضوی بننا اوکھا ہے بابا الیاس قادری بننا اوکھا ہے اور نعت خان بننا سوکھا ہے بولو ہوں سمجھ آئی جی یہ ہے امانت علماء کا کام مشکل ہے اسی بات سے ملفوظات مہریہ کے اندر پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار گولڑا آپ نے اپنے ملفوظات شریف کے اندر اس بات کو لکھا ہے آپ نے فرمایا یہ جو جہاد ہوتا ہے نا جہاد اس کے اندر جو بندہ شہید ہو جائے اسے شہید کہتے ہیں لیکن جو عالم ہوتا ہے نا جو بد مذہبوں کا رد کرتا ہے اس کا ثواب جہاد والوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے ہاں اس لیے فرمایا وہاں پر دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں دونوں میں سے ایک نے تو غالبانہ ہی آنا ہے کافر مر گیا تھے مغرولت تھا تو یہ مسلمان مر گیا تھے شہید ہو گیا فرمایا وہاں یہ بات ہے وہاں بھی اسلام اور باطل کی لڑائی ہے لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے ایک عالم ہوتا ہے جب وہ حق بیان کرتا ہے نا تو اتنی کافر کو تکلیف نہیں ہوتی جتنے بس اوقات اپنے تکلیف میں ہوتے ہیں مولوی صاحب تینوں یہ گل نہیں کرنی چاہیے تو مسجد کیوں گل کرنا ہے مولوی صاحب تینوں کیڑی لوڑ ہے گل کرنے دی وہ سارے کلمہ پڑھ دینے اوئے ہٹ تو پیچھے اب اللہ سبحان اللہ جڑے جاگ دے بیٹھے بیٹھے ہو کئی بندے پریشان ہو گئے بھی یہ کیا ہو گیا اس واسطے علماء کی ڈیوٹی بڑی سخت ہے جناب اپنے بھی ہیں ناراض ہم سے بیگانے بھی ہیں ناراض ناخوش ہوں کیڑا گلکان تینوں کی ماما نہیں توجہ فرمائی کون سا گلکان کھوا کے تم کو راضی کروں عالم کی ڈیوٹی بہت سخت ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ہے یقین کرو اچھا چلو میں اگلی ہوں نہیں کرتا یہی کہوں گا اگر آپ کے علماء جتنے یہاں بیٹھے ہیں جتنے صحیح العقائد صحیح العمال صحیح الافعال اترے شرطاں جے چونکہ نیرا داڑھی ٹوپی مولوی ویکھ کے نہ ہن مولویاں دا عقیدہ بھی ویکھنا پوسی پیراں دا عقیدہ ویکھنا پوسی نعت خانہ تے نقیباں دا عقیدہ ویکھنا پوسی بھائی اتھے تے کوئی نہیں اگر ان کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ میرے سر کا تاج ہے میں اس کی خدمت کروں گا میں اس کی عزت کروں گا میں کبھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنے دوں گا اور اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ساڑھے سٹیجاں تے بہ کے خلاف بھی ساڑھے بول دے میں دب کے رکھاں گا پھر کوئی چھٹی نہیں ہوئے گی مینوں بھامے کو مسجد تے امام رکھے تے بھامے مڈو نہ رکھے پینڈ کے چوری صاحب کو تکلیف ہو یا کسی جوتا گانٹنے والے کو تکلیف ہو میں تمہاری تکلیفوں کا ذمہ دار نہیں میں دین کا ذمہ دار میں اس کے ساتھ دو نمبری نہیں کر سکتا توجہ ہے یہ اصل بات ہوتی ہے اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے اس واسطے یہ علماء کی ذمہ داری بڑی سخت ہوتی ہے آپ پورے پنڈ کے اندر اللہ کرے تمہارے پنڈ کے سارے بندے نمازی بن جائیں میری دعا ہے سارے حضور کے سچے عاشق بن جائیں اللہ ہوا ورنہ پنڈ کے اندر کئی بندے شرابی بھی ہوں گے کئی بدکار بھی ہوں گے کئی ڈاکو بھی ہوں گے کئی چور بھی ہوں گے کئی بہنوں بھائیوں کا حق بھی کھاتے ہوں ماں باپ کے نافرمان بھی ہوں گے ایکس وائی زیڈ علماء کے مخالف بھی ہوں گے ہوتے ہیں نا جی اب مولوی صاحب نے تو تقریر کرنی ہے ماں باپ کا جو بھی دشمن ہے کبیرہ گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا ہوں جڑا ماں پیو نوں تکلیف دیندا ہے وہ آکھے گا مولوی تینوں کیڑی لوڑ پئی ہے تقریراں کرن دی تو کو ہور نہیں کر سکدا یہ دا مطلب ہے بھی تو غلطی ٹھیک نہیں کرنی میں تقریر بدل دیواں سبحان اللہ کوئی شرابی ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی مولوی صاحب نوں کیڑی لوڑ پئی ہے شراب تے تقریر کرے اس کا مطلب ہے بھی تم نے اپنی غلطی ٹھیک نہیں کرنی ہم تقریریں بدل دیں کیا بات ہے ایک بندہ سودی کام کرتا ہے ہم نے سود پہ تقریر کر دی ساڑھے مخالف بن جائے گا اللہ اکبر بیٹھے ہو مطلب تو نے اپنی حرکت ٹھیک نہیں کرنی ہم دین بدل دیں میرا پتر دین تیرے مزاج کا نام نہیں ہے دین محمد مصطفیٰ کے فرمان کا نام ہے اللہ کے فرمان کا نام ہے ہائے ہائے وہ شاعر کہتا ہے نا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے وہ کہتا ہے لاکھ بدلے زمانہ مگر
قرآن نہ بدلا جائے گا. بس لاکھ بدلے زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ نہیں بدلا جائے گا بھائی، تو جتنا مرضی زور لگا لے. تو اس واسطے مہربانی کرو، لوگ تو خواہشات نفس کے مطابق چاہتے ہماری زندگی بسر ہو. نہیں، اب سمجھ آئی ہے. انسان اس مشکل کو اس نے پسند کیا، عمل کرنا دین پر اور دین کو سنبھالنا یہ کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے نا. اس کے لیے پھر قربانی دینی پڑتی ہے، جیسے کربلا کے سید نے دی ہے. اتنی قربانی کی جرت ہو تو پھر بندہ دین کو قبول کرے، اور اگر قبول کیا ہے تو ہوں سیدھا میدان ہے. چاہ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. بس اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہاں چھوٹی سی ایک بات کہہ سکتا ہوں. میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میری طرف سے مشورہ ہے، کبھی بھی دین کے مخالف نہ بننا، ورنہ ذلیل ہو جائے گی. میری بات لکھ لو. اور کبھی بھی دینداروں کے مخالف بھی نہ بننا، ورنہ آپ ذلیل ہو جائیں گے. کبھی ایسا نہ بننا کہ آپ کی وجہ سے یا میری وجہ سے یہ مسجد کی رونق ختم ہو جائے، نمازی کم ہو جائیں، یا دین کے معاملات کے اندر بگاڑ پہ. کبھی ایسا نہ بننا. ایسا گندا وجود اسلام کو پسند ہی نہیں ہے. ہمارا وجود ایسا ہونا چاہیے کہ جب میں آؤں مسجد میں رش بڑھ جائے، جب میں آؤں پیار بڑھ جائے، لطف بڑھ جائے، لوگ قریب آ جائیں. وجود خیر ہونا چاہیے. اور بالخصوص اسلامی معاملات میں ہمیں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ ہمیں اس کی معلومات نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے. اور جو کرتا ہے پھر وہ ذلیل ہوتا ہے. آپ دیکھیں 1 سال پہلے کی بات ہے، اسلام کے نام لینے والے اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے، ان کے اوپر کیسا ظلم و ستم کیا گیا. میں بالکل یہ باتیں کبھی سٹیج پہ نہ کرتا، لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں، تصویر کا ایک رخ تو دکھانا ہے نا آپ کو. حالانکہ نہ میرا اس تحریک سے کوئی تعلق ہے، تعلق کا مطلب میرے پاس کوئی عہدہ نہیں، نہ میں ترجمان ہوں، لیکن عقیدے کا، مسلک کا، محبت کا، عشق کا تعلق ہی تعلق ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. رکنیت جیسے ہوتی ہے باقی ہر بندے اپنا شوق ہوتا ہے. ہم بالکل مخالف نہیں، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. سمجھ آ رہی ہے. لیکن مجھے دکھ ہوتا تھا، اور یقین کرو ہم بڑے پریشان رہتے تھے کہ یار یہ لوگ کیوں ان پر ظلم کرتے ہیں. یہ آخر حضور کا نام لیتے ہیں نا، آخر حضور کی ناموس کے لیے نکلتے ہیں نا. نہ انہوں نے کرسی مانگی، نہ سیٹ مانگی، نہ حکومت مانگی، کچھ بھی نہیں مانگا. وہ کہتے تھے حضور کے دشمن کو جواب دو. جب یہ نہیں مانتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمارا حق ہے، ہم آپ تک پیغام ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. دھرنے جناب شروع ہوئے تو اس وقت جی یہ ایمبولینسوں کا راستہ رک رہا ہے، بچوں کے سکول کا کیا بنے گا، ہماری معیشت ڈوب جائے گی، ہم بیرون ملک والوں سے تعلق کیسے توڑ دیں، اس طرح ملک نہیں چلتا. یہ ہمارے خان صاحب بھی بڑی باتیں کرتے تھے. میں ٹھنڈے دل سے دعوت فکر دیتا ہوں. ہم نے بڑا کہا تھا یار ان لوگوں کی بات سنو، ان کا کوئی مطالبہ غلط نہیں ہے، وہ بیٹھ کے بات کر لو. نہیں، نہ ویڈیو دکھاتا تھا نہ کوئی اور. ان کو دبایا گیا جیسے دبانے کا حق ہے، لیکن یاد رکھ لو رسول اللہ کے غلاموں کو کوئی نہیں دبا سکتا ہے. آج بھی وہ ویسے ہی ہیں. لیکن 1 سال نہیں گزرا، حکومت بھی گئی، ضلالت بھی آئی، اسی طرح پرچے بھی ہوئے، اسی طرح راتوں کو اٹھایا گیا، اسی طرح جیلوں میں ڈالا گیا، اسی طرح ذلیل کیا گیا، لتر کھائے، ڈنڈے کھائے، شیل اور آنسو گیس پھینکے گئے. کیا مطلب؟ تم کرسی کے لیے تھے اور وہ لوگ محمد مصطفیٰ کے لیے تھے. یہ صرف تمہیں میں یاد دلا رہا ہوں. اب بتاؤ نا خان صاحب، اب بتاؤ، تم کہتے ہو میں ملک جام کر دوں گا، میں یہ کر دوں. مجھے ٹھنڈے دل سے میری جان یہ بتا دو اب بچوں کا نقصان نہیں ہوگا. مجھے صرف یہ بتا دو ایمبولینسوں کا راستہ نہیں رکے گا. مجھے بتا دو کہ ملک کی معیشت تو پہلے ہی تباہ ہو چکی. آپ کے 4 سالہ دور کا بڑا فیض ہے. کیا اب دوبارہ کچھ نہیں تباہ ہوگا؟ اب آپ کو کچھ نہیں یاد؟ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے. اب روشنی حاصل کرو. ہم نے کہا تھا کہ دین دشمنی نہ کرنا، ہم نے کہا تھا دینداروں پر ظلم نہ کرو. تم نے تو سٹیٹ گولیاں چلائی تھی. اس وقت تو یہ شیخ رشید بھی کہتا تھا اور فؤاد بھی کہتا تھا نہیں یہ لوگ ایک جتھا آ جاتا ہے. آج تمہیں جتھا نہیں، تمہیں فتنہ کہا جاتا ہے. تمہارا مارچ نہیں، خونی مارچ کہا جاتا ہے. اور تم نے جیسا فوج کو ٹارگٹ کیا آج تک کسی نے نہیں کیا. اپنی فوج کو تو چھوڑ دو، کوئی ایک ادارہ تو بچا دو. تمہارے حق میں فیصلہ آ جائے تو سپریم کورٹ اماں جیسی پیاری لگتی ہے، اور اگر تمہارے مخالف آ جائے ہوئی یہ کسی کے ایجنڈے پر ہے. او باس کارو تم کڑا ایجنڈا لے کے آ گئے ہیں. آواز کمزوروں والی ہے آپ سبھی حضرات کی. یہ میں یاد تو کروا سکتا ہوں نا.
خدارا میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا، ہمارے فوج کے اداروں سے لے کر جوتا گانٹھنے والوں تک جتنے اس ملک میں رہتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنے ملک سے مخلص ہو جاؤ۔ اس ملک کی معیشت تباہ اور یہ خدا کے لیے اپنی کرسیوں کو پیچھے پھینکو، مل کے بیٹھو، سر جوڑو اور کم از کم یار اس ملک کے ساتھ مخلص ہو کے مخلص فیصلے کرو۔ تم قرضے اتار سکتے ہو، جتنے خرچے ہو رہے ہیں نا، ابھی پارلیمنٹ میں جیسے خرید و فروخت ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں لوٹوں کی، ان کی زبان میں نہیں کہتا میں بندے نو لوٹا کیوں آکاں، تو وہ کہتے ہیں لوٹے وکے نے 20 کروڑ دے، میں کہا ساڑھے حال تو لوٹا ہوں بھی 55 روپے دا ہے، یہ 20 کروڑ دا لوٹا کیڑا آ گیا؟ اب بولو تو صحیح چاہ کیوں حضرت جی، یہ پتہ نہیں کیڑے لوٹے نے جناب، اکھے جی پارلیمنٹ کے واش روم کے اس لیے بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ میں کہا چلو جی، یہ مطلب آپ خود کہتے ہیں، ہمیں تو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کہیں۔ اللہ معافی عطا فرما دے، اس امت پہ مہربانی فرما دے، میرے پاکستان پہ مہربانی فرما دے۔ جتنی خرید و فروخت ہوتی ہے، جتنے جلسوں پہ خرچہ ہو رہا ہے، جتنا ان کا روزانہ کا پروٹوکول ہے، جتنی مہنگیاں گاڑیاں، ایک ایک گاڑی دے دیں، ایک ایک جلسے کا خرچہ دے دیں، 1 سال کے لیے اپنی یہ ساریاں یہ جو ڈیش بازیاں ختم کر دیں، تمہارے ملک کے قرضے ویسے ہی اتر سکتے ہیں۔ لیکن اس ملک کے ساتھ مخلص ابھی مجھے کوئی نہیں نظر آیا۔ آپ دعا کریں اللہ میرے ملک پر فضل فرمائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صرف میں نے یاد کروانا تھا اور میں نے یاد کروایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سزا کس کی مل رہی ہے؟ بابا جی خادم رضوی نے کہا تھا، بابا جی نے کہا تھا یا اللہ ہم تیرے دین کے لیے اور تیرے مصطفیٰ کے لیے نکلے ہیں، لیکن یہ غلام ہیں انگریزوں کے، ان کے کتے نہلانے والوں کی نسلیں ہیں، یہ ہماری بات آج نہیں مان رہے، اب ان کو ذلیل کر۔ میں کیا اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا تھا بیٹا، دیکھ لو 1 سال نہیں گزرا، تمہاری ضلالت پوری دنیا دیکھ رہی، تمہاری ضلالت پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے، حضور سے وفاداری کر لیجئے۔ اس وقت تو کہتے تھے ہم یورپی یونین سے تعلق کیسے توڑیں، اب کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں۔ میں کہ ہون سمجھ آئیے ہی، ہم بھی کہتے تھے ہم غلام نہیں ہیں انگریزوں کے، اگر ہیں تو محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ بھائی یہ اتنی بات تھی، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ سمجھ آ رہی نا؟ اس لیے میں نے کہا کہ مولویوں کا شعبہ بہت اوکھا ہے، ہو سکتا ہے کئی وچ بیٹھے ہوں جنہوں نے چھریاں چلنے، مولوی صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اور جاؤ تو رشتہ کر لا جڑا کرنا ہی، اگر کوئی بیٹھا ہے میں کھلے لفظاں دے نال کہہ رہا جا تو جڑا اتنے رشتہ کرنا ہی کر لا، ساڈا تیرے نال تعلق نہیں، ساڈا کل بھی محمد مصطفیٰ دے نال تعلق سی، اج بھی محمد مصطفیٰ دے نال تعلق۔ توجہ توجہ توجہ، تو یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ اگر کوئی بیٹھا ہے نا ڈنگے شاہ، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، کوئی پاٹے خاں اپنے آپ کو سیٹ کرے، تو کسی بھول میں ہے، تمہیں یہی تھا کہ حق کہنے والوں کی زبان بند ہو جائے گی۔ او وڈا یزید بند نہ کر چھڑیا، تو ساتھ نکے نکے بچے ہو، آپ کیسے بند کر سکتے ہیں؟ آپ سے بند نہیں ہوگی، لیکن یہ صرف آپ کو بتا رہے ہیں اور ان گندے لیڈروں کے پیچھے جینا دینا منہ نہ متھا تے کھوتا پہاڑوں لتھا، ان کے لیے تمہیں غصے آتے ہیں، کاش کے غصہ محمد مصطفیٰ کے لیے آئے۔ مجھے پتا ہے یہ بعد میں چونچنا ہوگی، قاری صاحب ہوئے تو میں نے دسی ذرا تے موڑ بھی میں نے سدے انشاءاللہ فریاں جو مانڈ کے جاساں۔ تماشا بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا لوگوں نے، یہ جی ہماری پارٹی ہے، اور چلے پارٹی اپنی چوکت دفع ہو جا۔ ہم تمہیں بتا رہے ہیں رکھ اپنیاں پارٹیاں، لیکن صرف دنیا کے لیے، اصل پارٹی محمد مصطفیٰ کی پارٹی ہے۔ بس میں جو نقطہ سمجھا رہا ہوں وہ یہ، دین کے ساتھ پنگا نہ لینا، مٹ جاؤ گے مٹ جاؤ گے مٹ جاؤ گے تو مک جاؤ گے۔ دین کے دشمنوں کو ہم نے پنجابی چادر رولدیاں ویکھے ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ رولدیاں ویکھے ہے۔ کل تک اسلام آباد کی کرسی پہ بیٹھا تھا، ہوں اسلام آباد وڑن ہی نہیں دین دے، آدھنے پر دفو بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر، کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ ہاں جی، اگر ہو رہی ہے میری دعا ہے اللہ کر کے اینی ہوئے ہارٹ اٹیک ہوئے تو مر رہی جاوے، نہ ہو سی تو نہ ہو، خدا دا خوف کرو یار، ان لوگوں کے لیے تکلیف ہوتی ہے، کاش کہ ہمیں محمد مصطفیٰ کا پیار آ جائے۔
آ جائے. یہ اس لیے بعد میں جو چوں چوں کرنے والے چوں چڑا کے ہیں نا, میں چاہتا خبریں ہو جاوے ایک باری. ہاں کسی بھول میں نہ رہنا آپ, لیکن واپس پلٹیے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ اکبر. آئیے, ٹائم میں بہت گنجائش کم رہ گئی ہے, گھنٹہ تو پورا ہو گیا ہے, لیکن چلو اگلی بات مکمل کر لوں اگر آپ جاگ رہے ہیں. اللہ اکبر. میں یہاں پر ایک اور بات بھی بتا دوں, مجھے ایک دوست نے پوچھا بھی تھا, مجھے یاد بھی آگی, میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. یہ تصویروں والے اشتہارات کے بارے میں پوچھا کہ ہمیں ضرور مسئلہ بتانا ہے کہ تصویر والا اشتہار بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے. نہیں بنانا چاہیے. اور پھر بس اوقات مسجد کے اندر لگا دیتے ہیں, او نہیں جی وضو خانے تے لایا ہے. او میرا پتر, مسجد تو ہے نا, آپ مہربانی فرمائیں تصویروں والے اشتہار نہ بنایا کریں. تصویر پرنٹ جو ہو جاتی ہے منع ہے. اب بس اوقات یہ بھی دلیل ہوتی ہے مولانا, وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جب کلہ نام لکھا جائے نا تو اتنے لوگ متوجہ نہیں ہوتے, تو جب وہ آپ کی فوٹو دیکھتے ہیں نا تو بہت خوش ہوتے ہیں, ہاں سمر صاحب آ رہے ہیں, بلے 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 بلے. او میں نے کہا یار آپ مہربانی کریں, یہ رواج ڈالا ہے تو تبھی ہوا ہے نا, مہربانی کریں یار, ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی, ہماری شریعت اجازت نہیں. اب جب نہیں دیتی ہے تو میرا فوٹو لگے, کوئی آوے کوئی نہ آوے, نہیں کبھی اجازت نہیں. میں رہا, میرے پیر کی فوٹو بھی نہیں لگ سکتی. دیکھو نا صحیح بات. اور میرے پیر نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے, فرمایا میری تصویر نہ اشتہاروں پہ لگائی جائے نہ دکانوں پہ لگائی جائے. میں بھی بارہا مرتبہ روک چکا ہوں اور آپ کو بھی روک رہا ہوں. بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے, نہیں آج مسئلہ نہ پوچھو, آج تاپا چھپائے ان کی دیں بستی نہ ہو جائے. ہاں بس اوقات یہ بھی, وہ آج جی تو پوچھنے دا سواد ہونا ہے, نہیں توجہ فرمائی, اس سے اصلاح ہو جاتی ہے. اور میں نے جو بتایا ہے یہ بھی بڑے محبت کے زاویے میں بتایا تاکہ دل بھی نہ ٹوٹے اور مسئلہ بھی سمجھ آ جائے. تو مہربانی فرمائیں تصویروں والے اشتہارات نہ بنائیں. پھر دلیل فلانے پیر تو فلانے پیر, ان نہ پینا تو ساڈا اے راہ لے لیا. ہمارے لیے کوئی پیر اور کوئی مولوی دلیل نہیں ہے, ہمارے لیے دلیل یا قرآن ہے یا حدیث ہے. منع ہے حدیث شریف, آپ نہ لگایا کریں صرف تصویروں والے. کیا میں امید کروں انشاءاللہ مولوی والی ہے کہ جٹاں والی ہے؟ نہیں توجہ فرمائی نا, جٹاں والی. جٹ جدو انشاءاللہ آخرت مونی, اے جٹ تمہارا برادری نہیں ذمہ دار ہو. ذمہ دار جدو انشاءاللہ کہ پکا ہو جاتا, مولوی پیر جدو آخر مڑ کئی باری پھر جاندے. کیوں بھائی؟ اس واسطے ذرا سدھے ہو جاؤ آپ حضرات, بیٹھے ہو, دھیان رکھیے گا. اللہ ہم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. اب آئیے ذرا میں گفتگو کو نا سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. انسان مشکل میں آیا ہے. کس میں آیا ہے؟ مشکل میں. اسی واسطے اس انسان کو کہا گیا انسان صبر کر لے. فرنٹ سیٹوں والے تھک چکے ہیں بالکل جناب. گوڈے چھڈو گے سرکار, چوکڑیاں مارو گے, ناراض نہ ہونا. آپ بالکل مجھے بہت عزیز ہیں, لیکن وہ تھوڑا سا یہ سستی کی علامت ہے, اس لیے میں نے کہا ہے. انسان کو صبر کا کہا گیا ہے. انسان تو صبر کر لے, ہر مشکل جو بھی آ جائے صبر کر لے, انشاءاللہ خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت اللہ عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد میرے رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا, اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. فرمایا کیا یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہو سکتا, اس کو کوئی قابو نہیں کر سکتا. اے گل آ گئی نا. فرمایا انسان وہ تو سمجھنا تیرے کو قابو نہیں کر سکتا, اے ویک بادشاہ قابو ہو گئی. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. بادشاہ وقت تھا سائیں ہنج قابو کیتا ہے, اوہ بیچارہ نہار دا پول نہیں پیا ٹپ سکتا. انسان تینوں قابو کرنا تے اوکھا ہی کوئی نہیں. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. اس کا مطلب سن لو, اللہ سے ڈرو. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ کی پکڑ سے ڈرا کرے. کسی غریب پر ظلم نہ کیا کرے, کسی کا حق نہ کھایا کرے, بہنوں بھائیوں کا بھی حق نہ کھایا کریں. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا؟ یحسب ان لن یقدر علیہ احد. اور اگلی بات یقول اہلکت مالا لبدا. اور بس اوقات انسان یہ بھی کہتا ہے اور میں بڑے خرچے کیتے ہوئے نے. اس کے کئی معنی ہیں. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ میں پیسہ ہی بڑا دیتا ہوا ہے, وہ پیسے والا مردہ نہیں. ہائے 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 ہائے, سمجھ نہیں آئی بھی, جو پیسہ خرچ کرے کیا وہ مرتا نہیں؟ اگر پیسے والا زندہ رہتا نا تو فرعون اور نمرود کبھی نہ مرتے. مر گئے سارے مک گئے. گل پیسے دی نہیں ہے, توجہ ہے نا. میں نے کہا تو جتنا مرضی پیسہ دے لے, اتنا تھوڑے پیسے دیتے سن, گئے
اللہ فرماتا ہے یہ تو کیا سمجھتا کہ میں نے پیسہ لگا دیا ہے؟ اب دیکھو اگر اس سورت کی تفسیر دیکھو تو لگتا ہے یہ ساری ان پہ فٹ ہو رہی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت فرماتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے بڑے خرچے کیے ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور اس میں علماء تفسیر نے لکھا ہے، فرمایا وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خیرات کرے، دل میں نیتوں کو لوگ کہیں بڑا خرچہ کرتا ہے، تو فرمایا وہ بھی برباد ہو جائے گا کہ مال تو بڑا خرچ کیا پر لوگوں کے لیے، کاش کے مالک کے لیے کرتا نا، اپنے رب کے لیے مال کو خیرات کیجیے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ الم یحسب الم یرہ احد، فرمایا کیا انسان تو یہ سمجھتا ہے میں تجھے دیکھ ہی کوئی نہیں رہا؟ وہ بولو تو صحیح نا، اور تو کیا یہ سمجھتا تجھے دیکھ ہی کوئی نہیں رہا؟ اور تیرا رب ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فرشتے ہیں جو تجھے دیکھ رہے ہیں، زمین گواہ بن رہی ہے، اور پھر تو اکڑتا ہے کس بات پر بھائی؟ کیا خوبصورت کلام انسان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس واسطے ذرا واپس پلٹیے، میں اس بات کو بڑی جلدی میں سمیٹ کر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اور میرے عزیز جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں نا، پہلی بات جتنا بھی مال ہے پہلے چھان بین کر لو کہ مال حلال ہے، چھان بین کر لو، اور اگر مال حرام کی آمیزش ہے اس کو آج بلکہ ابھی سے پہلے دور کر دیجیے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ورنہ مہلت نہ ملے گی۔ اور دوسری بات، جن کے پاس مال و دولت ہے، حلال ہے، نوکری ہے، ذمہ دارہ ہے، سب کچھ ہے، کاروبار بھی اچھا ہے، کوئی بیٹے باہر گئے ہوئے ہیں، بڑا مال و دولت ہے اللہ نے دیا، اپنی ٹش مچتے نہ لا، 500 ٹرالیاں سٹائیاں تھا، ایڈا اچا ڈیمپ پایا تے مکان بنایا 4 منزلہ، اتتے آدھا من فضل ربی، گواڈی ذلیل ہوندے پین، گلی دا پانی بند ہے، توں بیٹھا ہے جناب جی میں باندر ٹرالی تے بیٹھا ہوندا ہے، خدا دا خوف کر یار، وہ بیٹھے ہو بابا جی گال صحیح ہے جی، یہ اس لیے میں نے کی ہے، یہ بہت اونچا بیٹھا، ایڈا اونچا تھڑا بنا ہوئے آئی یہ میں ملوں دا کوٹھے تے بیٹھا، خدا کا خوف کرو یار، تمہیں پڑوسیوں کا کوئی خیال نہیں ہے، جتنا خرچہ تم نے اپنے مکان پر کیا ہے 10 مکان غریبوں کے بن سکتے تھے، لیکن کون بنائے بھائی؟ اس واسطے مہربانی کرو، غریبوں کے اوپر بھی شفقت کرو میرے بھائی، بہت خوب۔ ہماری یہ بڑی خاص باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، ذمہ دار اچھا ہے، پیسہ ہے، حلال کا ہے، اپنے رشتہ داروں میں اڑوس پڑوس میں بندے تلاش کرو غریب، 1 2 3 4 جتنی توفیق ہے ان کا راشن لگا دو، صرف 5 سے 6 ہزار کا راشن، صرف 5 سے، میں زیادہ نہیں کہہ رہا، ہوں تو 550 روپے کلو تو گھیو ہو گیا ہے، ایسا ہی ہے نا جی، اور ابھی پیٹرول بڑھنے والا، دیکھنا یہ 1000 پہ جانے والا ہے۔ یار خدا کے لیے کسی غریب اور اپنے رشتہ دار، حدیث میں پتہ کیا ہے فرمایا، جب کوئی اپنے غریب رشتہ دار کو دیتا ہے اللہ ڈبل ثواب دیتا ہے، ایک صدقہ دینے کا، ایک رشتہ دار کو دینے کا۔ آپ مہربانی فرمائیں، ہمارے یہاں محافل ہوتی ہے نا تو بس اوقات 3 گلیوں تک لائٹنگ ہوتی ہے، تو میں نے کہا یہ مسجد پہ ہو گئی ٹھیک ہے، باقی جتنی لائٹنگ کا 30-40 ہزار روپیہ ہے اس کو مہربانی کر کے اکٹھا کر، اور 40 ہزار 6-7 ہزار دا ایک پیکٹ بنا، پورے گاؤں کے اندر غریب تلاش کر کے ان کے گھر میں دے کے آ۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ مہربانی کرو یار جن کے پاس ہے۔ اور ہاں یہاں یہ یاد رہنا، جب کسی غریب کو دینے جانا ہے تو کوشش کریں دن میں نہ جائیں، کوشش کریں اعلان نہ کروائیں، کوشش کریں تصویریں بنا کے فیس بک پہ نہ چڑھائیں، کوشش کریں اخباروں میں نہ دیں، خبروں میں نہ دیں، آپ جب دے دیں چپ کر کے رات نو دے دیو، یا انہوں آکھو بھی یار میرے گال سن فلاں دکان تے سودے پہ نہیں، چوک کے چپ کر کے لے آ، تینوں پتا ہوئے، انہوں پتا ہوئے، یا تیرے رب نو پتا ہوئے۔ یار غریبوں کا لوگ پہلے ہی بہت تماشا بناتے ہیں غریبی کا، مہربانی کر یار، اور کوشش کر کے نا نال کو 500 ہزار بھی دے دیتا کر، کو صرف کھانا پینا ہی نہیں ہوتا، بس اوقات اس کو جوتے کی بھی ضرورت ہے، کپڑے کی بھی ضرورت ہے، اور یارا کسی کو کوئی دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی اپنی ضروریات بھی ہیں۔ کیا میں امید کروں کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے؟ جتنے بیٹھے ہیں یار، جتنے بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر یہاں 30 بندے بیٹھے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہے،
اگر آپ ایک ایک بندہ ہی لے لیں تو کتنے گھر گئے؟ 30 گھر تو گئے نا، جن کے اوپر آج مہربانی ہو جائے گی۔ یار ایک ایک گھر تو لے لو، ایک ایک گھر، مہربانی کرو یار، خدا کے لیے اللہ کی مخلوق پر رحمت فرماؤ یار۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں کتنے غریب اور رشتہ داروں میں ہوتے ہیں۔ ہاں مہربانی کیجئے، کسی کو دوائی لے کر دیجئے۔ ہوتا پتہ کیا ہے، کوئی غریب فوت ہو جائے نا تو چور صاحب اعلان کروا دیتے ہیں، یار ان کو کہنا کفن میں دے دوں گا۔ میں نے کہا مرنے کے بعد نیا سوٹ پہناتا ہے، کبھی زندگی میں کوئی لٹھے کا سوٹ اس کو لے کے دیا تھا؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دو۔ مرنے کے بعد عطریے دے ختم تے میں چلو 4 دیگاں پکا دیں گا، کھاونیاں بھی تو تساں نے، بھیڑ بھی آپ ہی جانیاں ہی نے۔ مزہ تو تب آتا نا وہ جب زندہ تھا تو 4 دیگ 6000 کی ایک دیگ بنتی ہے تو 24,000 روپیہ ہوتے تو 4 مہینے سکھ دے ٹپ جانے سڑنا۔ نہیں توجہ فرما رہے ہم حضرات۔ کیا میں امید کروں کہ تھوڑا مہربانی فرمائیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور کوشش کریں اپنے مال کو حلال کریں، بہنوں بھائیوں کا حق نہ کھائیں۔ سمجھ آئی؟ 4 منزلہ کوٹھی بن گئی، آدھا من فضل ربی، سری والا پچھو بھیدا ودا ہے، بٹھے والا تیرے پچھو بھیدا ودا کیوں بھائی صوفی ہیں؟ ساریاں اٹا پچھلی پولی دیاں ویچ پائیاں نہیں ایرے دے اتو موڑ لکھ دے، آدھا من فضل ربی، خدا دا خوف کرو بھائیا۔ زمین قابو کیتی کھلوتا بہنا بھراواں دی، کیا کر کیا رہے ہیں ہم لوگ؟ اس واسطے مہربانی فرماؤ۔ بس اوقات نا ادھر دیکھیے میری طرف، ایک بات ہے اگر آپ محسوس نہ کریں تو کر دوں۔ کئی معاشرے کے اے بڑھڑے بندے چٹیاں داڑیاں لے بابے توجہ فرماؤ بھی تواڈی واری آ گئی ہے، ناراض نہ ہو سو، ٹھیک ہے؟ اللہ تو انہوں سلامت رکھے، بابے بڑی قیمتی لوگ ہوندے انہیں، لیکن بس اوقات ان میں بھی کہیں خرابی تو ہوتی ہے نا۔ سٹ کرو اپنی بیٹی کی شادی کر کے نا اس کے گھر میں نہیں جاتے یہ پیچھے، جتنے بڑھڑے بڑھے شاید کو جاندہ ہوئے جو جامن تو میں دھی دے گھر دا پانی نہیں پیندا، حرام ہے، کیوں نہیں پیندا؟ کیا ہے جادو کی تو ہے اور تو پیو ہے؟ نہیں قاری صاحب میں دھی دے گھر ویسے نہیں جاندا، دھیاں دے گھر نہیں جانا چاہیے، اتو نہیں بڑی پینا میں حرام سمجھنا۔ میں نے کہا پتہ نہیں تو کس کا دین پڑھ کے آیا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس محمد کا کلمہ ہم نے پڑھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب کسی سفر پہ جاتے تھے تب بھی اپنی بیٹی کے پاس جاتے تھے، جب آتے تھے تب بھی بیٹی کے پاس آتے تھے۔ تو کیسا باپ ہے مجھے بتا نا؟ نبی پاک ہر نماز ٹائم اپنی بیٹی کے گھر جاتے، اٹھاتے نماز پڑھ، تو کیڑا پیو ہے؟ اللہ اکبر۔ میں بیٹی کے گھر کے پانی نہیں پیتا، میں حرام سمجھتا ہوں۔ تو میں کہا بابا میں نے گالت دس ہے، بیٹی کا ایک گلاس تو حرام سمجھتا ہے، اسی بیٹی دے 2 کلے دبی بیٹھا ہے وہ تیرے واسطے حلال ہے، دے نا وراثت دے وچوں۔ او جوانوں تو سنت بولو، بابیاں کوئی نہیں بولنا، مسئلہ کراڑا ہے۔ کمال والی او نہیں مولوی صاحب تو مولویاں والیاں گلاں کرنا، تے میں کہا چل تو بندے والی کر کے ویکھ لے، یہ تو سانو مولویاں نہیں سمجھنا۔ او یار اے نا اے جڑی زمین ہوندی ہے نا اے بہنا براواں نوں تحفہ دیندیاں نے، ہیں تو ایویں گل۔ میں آکھیا میرا چن مینوں اے دسو بھئی یہ بہنا ہی تحفہ دیندیاں نے، کدی کسی بھرا نے بھی تحفہ دیتا ہے؟ کوئی میرے ساتھ بھی تو بات کرو نا۔ کیا بات، دھوکہ دیتے ہو، دھاندلی کرتے ہو، کرپشن کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ بزرگو او میرے بزرگو چٹیاں داڑیاں لے ہو، اپنی اصلاح فرماؤ اور یاد رکھ لو میرے جملہ، عید دا چن ویکھ کے دھی اتنی خوش نہیں ہوندی جتنا پیو ویکھ کے خوش ہو جاتی ہے۔ اور یہ پتہ کون سی بیٹی ہے؟ سن اپنی بیٹی کا مقام، ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی خواہشات و جذبات ہوں، لیکن جب تو کہیں رشتہ کر دے نا ساری زندگی سیر نہیں چک دی کہ میرے ابے دی زبان ہے، تے تو کی ہو جائے ابا تو مگر نہیں جا کے ویکھیا۔ جب کوئی بیٹیوں کے گھر نہیں نہ جاتا تو بھی رج کے ظلم کر دے جے، انہوں پتہ ہے دا کسائی ہے، تو جب تم چکر لگاتے رہتے ہو نا، شیر کبھی کبھار جنگل میں چکر لگائے نا تو سب سیٹ رہتے ہو، بادشاہ ہے۔ یہ جو باپ ہوتا ہے مثل شیر کے ہوتا ہے، انہوں چکر لانا چاہیے ہے، تو ساں دیاں تے ظلم ہی آپ کریں دے ہو، بات کہتے ہو دعا کرو حضور سانو بندے چنگے لاب جان، کمال ہے تو بندہ بنے تا کیا بات ہے، وہ بولو تو صحیح چاہ خود بندے بنیے بھائی۔ میرا خیال تھوڑی میں اوکھیاں گلاں کر بیٹھا، مینوں پتہ ہے آئندہ تو تسی مینوں سدنا تو کوئی نہیں،
پر ایک مسئلہ تو میں تمہیں دسی جاوا نا، اوے اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کو ان کا حق دلایا کرو. اور کئی مرتبہ میں نے کوئی فوت ہو جائے نا، 1-2 مرتبہ میں نے یہ دیکھا ہے، برادری دے بڑھے بابے نو آکھیا جاندا تسی جاؤ تیناں دی بیٹیاں نو آکھو بھئی تسی نہ اپنے بھراواں دے نال زمین لوا دیو. او بابے بھی لاٹھیاں ٹیک دے ٹور پاؤندے نے جناب. او تو بڑھڑا اس واسطے ہویا ہے، جی کیا بات ہے، تو اس واسطے بڑھنا ہویا ہے، تیریاں قبر چلتا نے لوکاں دی دھیاں دا حق مروندا بنا ہے. تین تے چاہیے سی ماں ڈانگا جڑے آئے نے تیرے کولوں یار میری قبر کاری کر دیو، دیو کھندیاں نو حصہ. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، او بولو چاہ ستی پئی قوم. میرا خیال ہے یہ مسئلہ چھڑا پہلی مرتبہ، مجھے لگ رہا ہے یہ چھڑا ہی پہلی مرتبہ ہے. اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلو، اور یقین کرو یہ جہاں بھی میں نے تقریر کی ہے نا بندے سوچی پہ گئے. اور کئی مرتبہ مجھے بعد میں فون آیا قاری صاحب سانو ہیں جی کس نے دسیا ساڑی رات سانو نیندر نہیں آئی. اور کئیاں میں نے آکھے سویرے اٹھ کے سارے پہلے دیاں دے گھر گئے ہیں، ہوئے ہوئے بلے رہ گئے. دیاں دے گھر جانا مصطفیٰ دی سنت ہے، اصل تا بلے رہ گئے. خدا کا خوف کریں یار، اپنی بیٹیوں کے گھر جایا کریں، چل کے ان پر مہربانی اور شفقت اور محبت اور پیار ان کے سر پہ ہاتھ رکھا کریں. کمال والی یہ رزق کھانے سے ہی بندہ جوان نہیں ہوتا، بس اوقات کسی سے دیکھنے سے بھی بندہ جوان ہو جاتا ہے. تو یہ ماں پیو نو ویکھیاں گھج دا ثواب لب سکدا ہے، تے ماں پیو نو ویکھیاں بندہ ترکڑا نہیں ہو سکدا. توجہ ہے. اور آخری بات، ناراض نہ ہوں میں ذرا 5-4 منٹ اتنے لے گیا تواڈے. ویسے میں گھنٹے کے اوپر نہیں تقریر کرتا، لیکن آج منیر مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ نہیں آج میرے کو آیا تھے، آج ذرا ٹپامنا ہی اتنے کام. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑی تربیت اسی باتیں ہو رہی ہیں. جی اچھا وہ 40ویں والی بات، جی ٹھیک ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو، لیکن پہلے یہ بات سن لیجیے آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں. میرے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے بالخصوص جو والدین ہیں اپنی اولاد کی تربیت کرے. او مولانا صاحب میں کیویں کراں تربیت؟ لو جی سوکھا جا، یہ جاگ دے بیٹھے ہو تھکے نہیں تو سنا دے ماں. سوکھا طریقہ، آپ اپنی اولاد کو دین سکھا دیں، انشاءاللہ یہ دین ہر شے آپ کی اولاد کو سکھا دے گا. لو جی سارا مسئلہ ہی موک گیا جناب. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ دین سکھا دیں، دین ہر شے آپ کی اولاد کو سکھا دے گا. میرے عزیزو، ہم اصل دین کی طرف آنا نہیں چاہتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ آخری باتوں نے آپ کو پریشان کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اپنی اصلاح فرمائیے. اب آ جائیے وہ بات جو 40ویں کے حوالے سے تھی. میں آپ کو یہ جو 40 کا عدد ہے نا، توجہ ہے سب حضرات کی، یہ جو 40 کا عدد ہے یہ بڑا ایک کامل سا عدد ہے، اور اس کی ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے. اور ہمارے یہاں جس کو 40واں کہا جاتا ہے وہ ایصال ثواب کا ایک حصہ ہے. کیا ہے جی؟ ایصال ثواب. 40ویں دن وہ ایصال ثواب. ہمارے نزدیک 40واں دن ضروری نہیں ہے، اگر کوئی پہلے دن کر لے، دوسرے تیسرے چوتھے، زندگی میں جب جی چاہے وہ ایصال ثواب جہاں چاہے کر سکتا ہے. اور ایصال ثواب کے لیے دن خاص کرنا بھی ضروری نہیں ہے، جگہ خاص کرنا ضروری نہیں، مولوی بلانا ضروری نہیں، تقریر کرانا ضروری نہیں، اس طرح دودھ پانی اور یہ چیزیں سامنے رکھنا ضروری نہیں. آپ اپنی سواری پر جا رہے ہیں، اکیلے ہیں، آپ 1 مرتبہ الحمد و 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ماں باپ کو ثواب بھیج سکتے ہیں. ختم ہو گیا. آواز کمزوروں والی ہے آپ کی، یہ کچھ ضروری نہیں ہے. ہاں اگر ہو جائے تو یہ برکت ہوتی ہے. کیسے؟ اتنے بندے اکٹھے ہو گئے اور یہ کھانا سامنے آ گیا، اس کے اوپر اگر بسم اللہ پڑھی جائے تو برکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بتائیے مجھے. بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو یہ نال الحمد پڑھی جاوے تو مڑ برکت ود سی یا گھٹ سی؟ بولو تو صحیح چاہ. تو یہ چاروں کول پڑھی جان ود سی یا گھٹ سی؟ تو کمال والی گل ہے. تو مڑ لوکاں نوں ہارٹ اٹیک کیوں پاوندا؟ اوئے ختم والی شے میں نہیں کھاندا. خدا دا خوف کر یار. ہاں ایک گل مینوں ضرور سمجھ آئیے. فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ. بھائی بسم اللہ سامنے ہونا تو یہ نہیں تو روٹی ادھر پکتی پہ بسم اللہ جائیں پاڑو. کھانا سامنے رکھ کے قرآن نہیں پڑھنا. تو میں کہ بسم اللہ قرآن ہے کہ نہیں؟ کھانا سامنے آ تو پڑھ. کھانا سامنے بسم اللہ پڑھیے. تو میں کہ کیوں پڑھیے؟ حضور فرمایا. تو میں کہ وجہ آخر 2 وجہ کیڑیاں. ایک تو کھانے میں برکت ہوتی، دوسرا شیطان نہیں کھاتا. جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے شیطان نہیں کھاتا. تو یہ دے چاروں کول پڑھ لے جانا موڑ شیطان کی میں کھائے گا. 5-4 بندے ڈھلے پا گئے. میں لگتا کوئی رشتہ داری ہی نے ڈھلے نہیں پاؤنا. میں صرف ایک باری بسم اللہ چ پڑھو تے شیطان تے جیتے چاروں کول تے الحمد تے درود ہوئے
ਮੁੜ ਦੋ ਟੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਾਵੇ ਮੁੜ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਢੀਠ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭੀੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਢੇਰ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਭੀੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। پس کر ہے حرام پر میں کھا گیا ہوں، میں کہتا مطلب حرام کھانا کام ہی تو اڈا ہے، ہم تو حلال ہی کھاتے ہیں۔ خدا تمہیں عقل دے دے، ہیں قرآن پڑھا گیا وہ بھی ٹھیک ہے، چاول پکے وہ بھی ٹھیک ہے، دودھ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ہر چیز پاک اور طیب اور طاہر، اوپر قرآن پڑھا گیا اور پھر حرام ہو گیا۔ اور مولوی اپنی عقل دا علاج کرا ہے، اور کملی بڑا اپنی عقل دا علاج کرا۔ کیا بات ہے، بیٹھے ہو، خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ایصال ثواب کے لیے 40ویں کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن یہ جو 40 کا ایک عدد ہے نا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، خمیر کے اوپر بارش برسی، کتنے سال؟ 40۔ اگر دنوں کا ہو تو کتنے دن؟ مٹھے بولو مٹھے بولو۔ آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ میں اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ آپس میں جب جدا رہے تو دورانیہ تھا 40 سال۔ سمجھ آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ مجھے کتاب چاہیے، فرمایا ٹھیک ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں لفظ ہیں، فرمایا فلاں جگہ پر آ کر اعتکاف کرو، کتنے دن؟ 40 لیلتن، فرمایا 40 راتیں۔ بولو تو صحیح نا یار۔ پھر 40 کا عدد آ گیا۔ اچھا یہ جو 40 کا عدد ہے نا، اس کا تعلق اکثر نبیوں کے ساتھ ہے۔ اکثر نبیوں نے جب اعلان نبوت کیا تو عمر 40 سال۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو عمر کتنی تھی؟ آواز کمزوروں والی ہے، 40۔ یہ 40 کا جو عدد ہے نا، اس کی ایک ہسٹری ہے، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی، ہمارے ساتھ بھی۔ اچھا اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں شارٹ کر رہا ہوں، لیکن آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب کلمہ پڑھایا تو پہلے 6 سالوں کے اندر صرف 39 مسلمان تھے، 40واں نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عمر نے تلوار اٹھائی اور لے کر نکل پڑے، کہنے لگے آج کام ہی تمام ہوگا۔ رب کی رحمت نے کہا 40واں ہونا ہی تیرا ہے۔ 40واں آپ تھے، 40 عدد تمام ہے۔ آپ نے جب کلمہ پڑھا اسلام کامل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگلی بات توجہ طلب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 40 راتیں عشاء کی نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے 40 کا کوئی عدد تو ہے نہیں، توجہ فرما رہے ہیں نا، آ گیا 40 کا۔ اور صرف یہاں تک نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 احادیث یاد کر لے، اور اس 40 پر بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، باقاعدہ فضیلت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بخشش و شفاعت کی۔ توجہ نہیں نہ فرمائی۔ اس کا مطلب ہے 40 کا جو عدد ہے تو اس کا تعلق تو خیر اور برکت کے ساتھ ہے۔ اور صرف یہاں تک نہیں ہے، صوفیاء بھی کہتے ہیں، حکماء بھی اور اطباء بھی کہتے ہیں، انسان کے جسم میں 40 سال تک ماں کے دودھ کی طاقت رہتی ہے، اس کے بعد انسان ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہ مننے بکری گل ہے، ڈڑ جاندہ ہے، ایڈی جلدی مان جاوے بڑا انسان کڑی گل دو یا نہیں، توجہ فرما رہے آپ حضرات۔ ٹھیک ہے، 40 سال تک اس کے جسم میں ماں کے دودھ کی طاقت رہتی ہے۔ اور یہ 40 کا جو عدد ہے نا، اس کا تعلق بڑا خاص ہماری زندگی، ہر بندے کی زندگی، مرد ہو عورت ہو، سب کے ساتھ ہے۔ آپ کہیں کہ کیسے؟ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو پہلے 40 دن وہ پانی کا قطرہ رہتا ہے، آواز کمزوروں والی ہے۔ اگلے 40 دنوں کے اندر خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اگلے 40 دنوں کے اندر گوشت کا لوتھڑا، اگلے 40 دنوں کے اندر ہڈیاں، اگلے 40 دنوں کے اندر چہرہ، اگلے 40 دنوں کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ پھر جب 40 دنوں کا یہ سارا پروسیجر چلتا ہے، پھر جب رب چاہتا ہے تو یہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ اچھا دنیا میں جب آیا تو آتے ہی ہم گھر سے باہر نہیں لے کے آتے، 1.25 مہینہ نامن تو بعد تے 1.25 مہینہ کے نوا دن نال والے نو پوچھ لو، ماں کے پیٹ میں تھا تو تب بھی 40، اور جب باہر آیا تو تب بھی 40۔ اجنا دا نہیں 40 نہیں ہونا چاہیے، مر رہے ہیں اور سائیاں تیرے ماں دے ڈیڑھ بھی 40 کیتا ہے، تے باہر ہو گیا بھی 40 کیتا ہے، تے جے مرن تو بعد ہو جائے تو مڑ کیوں مردا پہ ہیں؟ آواز کمزور والی ہے۔ آج بھی جو حج کی فلائٹیں جاتی ہیں نا، 40 دنوں کے بعد بندہ وہاں سے واپس آتا ہے۔ سرکاری کوٹا جو ہے، جو جن کے نکلے ہیں نا ٹکٹ ہے، تو وہ چیک کر لیں، 40 دنوں کے بعد فلائٹ کا شیڈول ہوتا ہے 40 دن۔ توجہ تو نہیں نہ فرمائی۔ مدینے جاؤ، فرمایا 40 نمازاں پوریاں کرو، اور تینوں کتھے میں 40 دساں۔ لیکن یہ 40 کے عدد کی ایک ہسٹری ہے
کہ یہ 40 کا عدد برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور یہ میں آخری بات بتاؤں، بات بہت ہی لمبی ہو گئی، میں آپ کا زیادہ وقت لے بیٹھا، مجھے معافی دیجئے گا۔ میں نے بھی واپس جانا، اللہ کر کے مذاکرات ہو گئے اور روڈ کھلے ہو، میں نہیں تے توری دے منہ والا کتنے کھلن دے سی۔ آخری بیٹھے تا کوئی نہ سو مدینے منیاں، اچھا 2-4 بندے مینوں گوریاں پاؤندے بیٹھے جو کو رولا تے دسو میں 2 گھنٹے ہور لائے سا۔ نہیں بھائی نہیں، وہ ہاس پائی نہیں، اور ران دے او پرچیاں اگے سہ پرچیاں پڑیاں، بس کرو کڈے سیانے نکلے یار، آؤندے مینوں پرچیاں دیتیاں کرو، ہن تا تساں جناب علی 2 گھنٹے میرے ہور لاؤ، نہیں 5 منٹ اور بڑھا دیتے، جدوں میں آکھا 5000 ودھا دے، آدھا نہیں غریب ہوں استاد جی جاندی، اس لے کے ساڈا ہی سوچ لیا کرو، لیکن اب نہیں پڑھی جائے گی بالکل۔ حافظ اس کو اپنے پاس رکھیے اور دھیان فرمائیے۔ ٹائم پہلے اے ویکھو 1 گھنٹہ 23 منٹ ہو گئے نے تقریر ہوندی نو، اے ریکارڈنگ پئی ہوندی نے، سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ نہیں کس لیے شروع کیتی ہے، پہلی حال ہم تو ویسے ہی کٹ دیندے ساڈی توجہ تو نہیں نہ فرمائی۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، بعض صوفیاء نے اس طرف اشارہ دیا ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے نا، کہاں جاتا ہے؟ 40 دنوں کے بعد اس کی حالت کو بدلا جاتا ہے، جنتی ہو تو جنتی حالت میں، جہنمی ہو تو جہنمی حالت میں۔ فرمایا اس دن مسلمانوں کو چاہیے صدقہ، خیرات، قرآن کی تلاوت، دعا، نیکیاں کر کے دعا کریں اپنے مرحوم کے لیے، وہ بھائی ہو، باپ ہو، وہ بیوی ہو، وہ ماں ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ ہم نے یہ نیکیاں کی ہیں، جیسا بھی ہے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، تو بھی رحیم ہے، اس کے حالات کو جنتی حالات میں تبدیل فرما دے۔ فرما اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرما کے اس کی حالت کو جنت میں تبدیل فرما دے گا۔ لو اینی ساری گل ہے، جیدہ دل ہے کہ پیو جنتی حالت ہو جاوے تے مانگ لو، جیدہ نہیں میرے پرو کی کرتے چٹنگو میں انت رولا ہی کوئی نہیں، میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں یار۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حاضری قبول